اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج اللہ کا نام لے کر ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو کل کی کلاس میں نہ پڑھانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ احسن القصص میں سے ہے۔ قرآن کے قصوں میں بہترین قصہ سورہ یوسف ہے۔ یہ واحد وہ سورہ ہے جس میں الف سے لے کر یہ تک صرف یوسف علیہ السلام کا وہ قصے کا سارا ذکر ہے۔ جیسے آپ نے سورہ ہود پڑھیں گے، آپ سورہ قصص لیں گی، سورہ شعراء آتی ہے، اس میں قوموں کے بھی ذکر ہیں، توحید کی بھی الگ سے دعوت ہے، انذار بھی ہے، اور بہت سارے چیپٹرز قصوں کے ساتھ امبیڈڈ ہے۔ واحد سورہ یوسف ایسی ہے کہ جس میں عربی قرآن کی بات شروع کرنے کے بعد اللہ نے ایک فلو میں یہ قصہ سنانا شروع کر دیا، ون ٹو گو۔ اس لیے اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ ایک ہی گو میں ہم سورہ یوسف کو سنیں گے، بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے کہ ایک دن کا گیپ۔ کیا مسائل آئے، پھر اس کا کیا جواب نکلا، محسن کسے کہتے ہیں، حیا والا مرد کون ہوتا ہے، پاک باز عورت کیسے بنتی ہے، معاشرے کب بگڑتے ہیں، اچھا گھر کا قوام کیسے بنتا ہے، سگے ستیلوں کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، بھائی کا رشتہ کیا ہے، باپ کا صبر کیا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی لائف کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا بچے گا جو اسے ایک سورہ میں ڈسکس نہ ہوا ہو۔ یہ ایک قصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام قصوں سے ہٹ کے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ تمام قصوں میں کیا ہے، بہترین القصص ہے کہ سورہ یوسف کا یہ جو پورا آپ قصہ سنتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورتوں میں سے ہے۔ جب مشرکین کے پاس تو اہل کتاب والی کتابیں نہیں تھی، توریت انجیل یہ سب کچھ نہیں، تو ان کو جو بھی کنفیوژن ہوتی تھی یا جو بھی انہوں نے سوال کرنا ہوتا تھا یہ علماء کے پاس پہنچتے تھے، توریت کے راہب، توریت کے انجیل کے علماء کے پاس۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ مکے میں ایک شخص ایسے ایسے دعویٰ کرتا ہے 40 ایئرز ہمارے درمیان رہا ہے، بنو ہاشم سے ہے، قریشی خاندان کا لڑکا تو بڑا شریف ہے، لیکن اس کی نبوت پہ ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ سے یہودیوں نے ان کو کچھ سوالات کہے تھے کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ اور یہ باتیں نا سوائے رسول اور نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا جو سوال ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر تو یہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غالب گمان ہے کہ وہ رسالت کے منصب پہ فائز ہے۔ جو سوال انہوں نے کیے اس کا کچھ حصہ آپ کو سورہ کہف میں ملے گا، ایک حصہ بنی اسرائیل میں ملے گا، اور ایک سوال ان کا سورہ یوسف کے جواب میں اترا تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ فلسطین سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ یہ پورا جو آپ نقشہ پڑھیں گے ابھی سورہ یوسف میں، اس میں آپ کو مصری جو لیونگ سٹائل ہے وہ سننے کو ملے گا، مصری عورت، عزیز مصر کی بیوی، یہ سب آپ کو پھر ایک تعجب ہوگا کہ وہ بندے تو ٹھہرائے گئے تھے بنی اسرائیل کے فلسطین کی طرف، یہ فلسطین سے بالکل الگ ہو کے مصر کیسے پہنچ گئے، یہ مصری روایات پہ یہاں ذکر کیسے آ گیا۔ تو اس ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ مصر پہنچے کیسے، ہوا کیا، کیا کیا، یوسف کنویں سے اٹھا کے تخت پہ پہنچا کیسے گیا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو سورہ یوسف میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سوال کا کتنا آرگنائز اور کتنا سیٹسفائیڈ جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو سورہ یوسف میں بہت سی چیزیں ایسی لگیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت تھی، جیسے وہاں حاسدین تھے بھائیوں کی صورت میں، ویسے یہاں حاسدین تھے چچا کی صورت میں، فیملی ٹرمز کی صورت میں، قریش مکہ کی صورت میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی تنہائی دیکھی، انہوں نے کنویں کی تنہائی دیکھی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم سے اٹھا کے مدینے کی ریاست کا بے تاج بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے رسول اللہ کو کہاں کہاں سے سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ انہیں بھی کنویں کی گہرائی سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس وقت کے زمانے کا فتنہ کچھ اور تھا جو عورت کی صورت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا فتنہ نفاق تھا جو عبداللہ بن ابی کعب کی صورت میں آیا۔ تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں مماثلیت بھی نظر آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا نام لے کر سنتے ہیں کہ کیا تھا سورہ یوسف کا قصہ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے سوال کا ایک ڈیٹیل ہمیں جواب دیا۔ الف لام را، الف لام را،
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ کتاب المبین ہے، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ قرآن کے پہلے لسنرز جو تھے وہ کون تھے؟ اہل عرب لوگ تھے، تو زبان بھی اللہ نے کون سی استعمال کی؟ اہل عرب کی ہی زبان کا استعمال کیا۔ اس لیے عرب کی زبان کو سیکھنا، یعنی عربی کو سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہ کے نبی کے الفاظ، اللہ کے نبی کی وصیتیں، اللہ کے نبی کی نصیحتیں کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں۔ تو عربی زبان کو علماء تو باقاعدہ ایک عبادت کہتے ہیں۔ جو لوگ عربی زبان اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرا کلام سمجھ آنے لگے، تو حقیقتاً ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ عربی سے قریب ہوتے ہیں آپ اہل عرب سے قریب ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ کہاں سے تھے؟ عرب سے تھے، تو گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کس سے بہت زیادہ قریب تھے؟ اللہ سے۔ تو گویا کہ عربی سیکھنا قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جن کو ایک دفعہ عربی سیکھنے کی چاہ لگ جاتی ہے نا، وہ اس طرح سے سادے ترجمے سے گزرتے ہوئے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کا میں کیسے ایکسپلینیشنز دوں۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عربی زبان سکھا دیجیے، کم از کم اتنی کہ میں تیرا کلام سمجھ سکوں۔ ہم نے نہ عربی کی شاعری دیکھنی ہے، نہ ہم نے عرب میں جا کے باتیں کرنی ہے، ہم نے یہ زبان کیوں سیکھنی ہے؟ اللہ میں تیرے کلام کی خوبصورتی، اس کا معجزہ دیکھ سکوں۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ اٹھ کے کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے استادوں سے پڑھ کے قصے سنا رہے ہیں۔ اور یہ قصہ کوئی 100 سال پرانا، 60 سال پرانا قصہ نہیں تھا جو اللہ نے سنایا، تقریباً ہزاروں سال پرانا قصہ تھا۔ اور آل یہود نے کہا تھا کہ یہ جو خبریں نہیں سوائے رسول اور نبی کے کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کہ مریم سلام علیہا کون تھی، لوط کا معاملہ کیا تھا، ذوالقرنین کون تھا، خضر کون تھے، موسیٰ کے استاد کون نکلے، اور سب سے بڑھ کے یہ بتاؤ کہ یوسف کون تھے۔ سوال یہ تھا کہ بتاؤ کون تھے، کیسے مصر تک پہنچے بنی اسرائیل والے۔ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا شجرہ بتاتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر دادا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، یعنی ابراہیم کی کو ملا کے چوتھی لڑی میں یوسف علیہ السلام تھے۔ ابراہیم، بیٹے اسحاق، بیٹے یعقوب اور بیٹے یوسف، تو یعنی کہ 3 صدیاں ابراہیم سے بس دور تھے۔ کتنے کلوز، تقریباً 2500-3000 سال پرانی یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ امیجن کریں کتنے ہزار سال پرانی بات کیوں پوچھی تھی اہل کتاب نے، کہ اگر سچے ہوں گے تو بتا دیں گے، تصدیق کرنے کے لیے پوچھی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے دیکھے تھے، سورج دیکھا تھا، چاند دیکھا تھا، سجدہ کر رہے تھے۔ یہاں سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ دیکھیں جی اجازت تو ہے سجدوں کی۔ لوگ اس آیت کو لا کے، اس آیت کے بعد جب احادیث دیکھتے ہیں تو پچھلی امتوں کو تعظیماً سجدے کی اجازت تھی، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیماً سجدہ بھی کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔
ایون یہ کہ یہاں تک حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کی آمد پہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں. اسلام میں یہ اسٹینڈنگ پروموشنز نہیں ہیں. اسلام میں یہ جھک جھک کے ملنا نہیں ہے. اسلام میں یہ ابو کے دوست سے سر پہ ہاتھ رکھوانا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی جیسا سمجھ کے ہاتھ رکھتے ہیں. آپ ایویں اتنے زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہو گئے ہیں. یاد رکھیں اسلام سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ دین کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ اس طرح سے کسی انکل کا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا دستے شفقت ہے تو رسول اللہ نے صحابیات کے سر پہ کیوں نہیں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون سے بیعت کیسے کرتے تھے؟ ایک کپڑے کا سرا پردے سے اس طرف پہنچا دیا کرتے تھے، ایک کپڑے کا سرا عورت اس طرف سے پکڑ لیتی تھی اور وہ الفاظ دہراتی تھی جو بیت کے ہوتے تھے. یا پھر پانی کا ایک بڑا کٹورا لیا جاتا تھا، اس میں پانی ڈالا جاتا تھا، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، ایک کنارے سے اس پانی میں رسول اللہ اپنے انگلیاں ڈپ کر لیتے تھے اور ایک کٹورے کے بالکل کنارے سے خاتون اپنی انگلی ڈپ کر لیتی تھی. یہ کس کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسولوں کو امت کا روحانی والد کا درجہ حاصل ہے اور رسول اللہ کی شرم و حیا اس لیول کی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کنواری عورت سے زیادہ شرم و حیا تھی. اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کس قدر کی رسول اللہ کی احتیاط تھی. یہاں باباؤں کے سامنے عورتیں جھکی ہوئی ہیں، نیم دوپٹہ گل سر پہ ڈالا ہوا ہے اور وہ حضرت صاحب بھی جو ہے نا اللہ معاف کرو، ایسے کوئی دین پروموٹ ہوتا ہے؟ ایسے اگر کچھ پروموٹ ہوتا ہے تو وہ بے حیائی پروموٹ ہوتی ہے. اسلام میں مکس گیدرنگ، اسلام میں بے پردگی بے حیائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ تعظیماً سجدے کی کہیں سے اب کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس میں اختلاف ہے بھی جی. لیکن ہماری سب سے بڑی بیعت ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ. یہ ہم نے ایک سب سے بڑا بیعت کر لیے اور آپ بعد میں وہ بیعت رضوان کا ذکر جب ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا ممتحنہ میں تو اس میں بھی ہم بات کر لیں گے. تو تعظیماً سجدے کی ایک چیز ہے، گھر لے کر جائیں کہ اسلام میں اب تعظیماً سجدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی سجدہ کرنے کی اجازت باقی بچی ہوتی تو میں کس کو کہتا؟ میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. دیٹ مینز نو مور چوائس. سجدہ اللہ کے نبی نے خاص اسپیسیفک کس کو کہہ دیا؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر سجدوں کی اجازت ہوتی چاہے وہ تعظیمی ہے یا واجبی ہے تو میں چاہتا کہ عورت اپنے مرد کو سجدہ کرے. اگر لگا کے یہ بتا دیا کہ نو مور تعظیمی سجدہ. یہ یوسف علیہ السلام اپنا خواب کس کو سنا رہے ہیں؟ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس قصے میں ایک ایک لائن ایسی ہے نا جو میری زندگی کی باتیں. یہاں باپ سے بچے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ باپوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کے خواب سنیں. باپوں کے پاس ان کی میٹنگ میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، رزلٹ لینے کا ٹائم نہیں ہے، ان کی پسند ناپسند پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے. سب کام میڈ کے حوالے کر کے یا شادی کر کے جو میڈ لائیں اس کے حوالے کر کے ختم. یہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کون تھے؟ نبی تھے. اتنے ستیلے سگے بیٹوں کا ریلیشن چلا رہے تھے، نبوت کا کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن بیٹے کے لیے اتنا ٹائم تھا کہ یوسف کا کیا سن رہے ہیں بیٹھ کے؟ خواب. آپ اس سے بیٹے اور باپ کی کلوزنس کا ذرا اندازہ لگائیں. ایک بچے کے بارے میں آیا تھا کچھ عرصے پہلے، اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں ایک سیل فون ہوتا. میرے والد ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ تو لے کر جاتے، میری امی ہر وقت مجھے دیکھتی تو رہتی. تو آج جس طرح سے بچے دوستوں میں پھنس رہے ہیں نا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کما کے سمجھتا ہے جب میں کما کے گھر پہنچوں تو بچے کھا چکے ہیں، ہوم ورک ہو چکا ہو، بس چلے تو وہ سو بھی چکے ہوں اور بس پھر اٹھا کے ایک ڈی پی پہ تصویر لگا دیں گے مائی سن مائی پراؤڈ. بچے سے پوچھیں اب باپ ان کے رول ماڈلز نہیں رہے، باپوں نے صرف خود کو کمانے کی مشین بنا لیا. تو یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام سے آپ گیدرنگ دیکھیں اور ایک محبت دیکھیں کہ ابا جی کو کیا سنا رہے ہیں؟ خواب سنا رہے ہیں. ابا جی بھی نے یہ نہیں بولا کہ کیا تم صبح سویرے خواب لے کر آ گئے. ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، اس کی تعبیر بتا رہے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے احتیاط بتا رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. ایک بیٹا ابراہیم اور اسحاق اور ایک بیٹا یعقوب اور یوسف علیہ السلام. یہاں سے ایک اور اپنی فیملی کے لیے ایک لا لیں اپنی زندگی کے لیے کہ نعمتوں کو شو آف نہیں کرنا ہوتا. اتنا پیارا خواب تھا
یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ بیٹا مجھے نہ سنانا، جب سب مل کے بیٹھے نا ڈائننگ پہ تب آ کے بتانا آج میرے بیٹے نے کیا دیکھا ہے۔ پتہ تھا کہ حاسدین گھر سے جنریٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے حسد جو ہے نا وہ گھر سے نکلتی ہے۔ اپنے بچپن کے بہن بھائیوں کی لڑائیاں یاد ہیں، جو جوڑا اس کو پسند آنا ہے وہی مجھے آنا ہے۔ پہلا مقابلہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ بچے نہیں کرتے، پہلے ماں باپ بچوں سے مقابلہ کرواتے ہیں، بیٹا جلدی کھا لو ورنہ بھائی کھا لے گا، بیٹا آئس کریم نہیں رکھو ورنہ بہن اٹھا کے کھا لے گی۔ سب سے پہلے تو ماں باپ ہی یہ مقابلے بازی تو جنریٹ کرتے ہیں گھروں میں، اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہی آئس کریم چھپ کے کھانے والا بھائی اٹھ کے چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں کو وراثت کا مال بھی کھا جاتا ہے۔ وہ باپ بالکل یہ چیزیں نا بیس سے شروع ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا جب آٹا گنتے ہوئے نمک ڈالنا بھول جاؤ تو وہ آٹا بن نمک کے گنتا ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو نا ان کے گھر میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک نعمت ہے یہ، اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو نبوت کا علم تھا، وہ سمجھ چکے تھے میرے ان بیٹوں میں سے یوسف کو کیا ملنے والی ہے، نبوت ملنے والی ہے، اس کو تو اللہ اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، اور باتوں کی طے یعنی خوابوں کی تعبیر ان کو ایک خاص تحفہ دیا گیا تھا، جیسے رسول اللہ کو ایک معجزہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب کی تعبیر بطور حکمت دی گئی تھی، چیزیں ڈیلیور کی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ شو آف مت کرنا، نہیں پتہ کون حاسد ہے۔ اس ٹائم ہمارے اسٹیٹس کیسے ہوتے ہیں، ہر چیز شاپنگ سینٹر سے آ رہے ہیں، شاپنگ سینٹر میں جا رہے ہیں، جوڑے کون سے برانڈ کے لیے ہیں، مجھے رنگ مل گئی ہے، شوہر نے 50 روپے کا اگر گجرا بھی دلا دیا تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہوا پڑا ہے، اور اگر کھانے 6 سے 7 ڈشوں کے ہو گئے، یقین کریں بس نہیں چلتا کہ اسٹیٹس کو کسی طرح زپ لگا دے بندہ، زپ لاک میں بند کر دیں ہمارے اسٹیٹس، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی، پتہ نہیں کس کے شوہر نے 4 4 سال سے اپنی بیوی کا پلٹ کے منہ نہیں دیکھا، وہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی تصویریں دیکھ کر اچھا ان کو کیڈبری مل رہی ہے، اللہ ان کو کنگن ملا ہے، وہ جو اس ٹائم حسرت اور حسد ایک ساتھ اندر اترتی ہے نا، آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ایک فرینڈ کا آپ کو قصہ سناؤں، میں ملتان گئی اور ہم دونوں بالکل ایک سیم ڈیٹ آف برتھ کے، آؤٹ لک بھی سیم، نام بھی ہم دونوں دوستوں کا بہت سیم۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، اس نے خود جب میں ملتان کی کہنے لگی ادیبہ ماشاء اللہ اس پر بڑی اچھی سی گاڑی تھی، تو کہنے لگی ایک دن میں اور میرے ہسبینڈ، لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دونوں میاں بیوی میں زیادہ نا، بہت زیادہ ریزرو پرسنالٹی ان کے ہسبینڈ کی، اور یہ بڑی شوخ مزاج، تو کہنے لگی کہ میں آگے فرنٹ سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھی بھی، اور میں ایسے تصور کر رہی کہ یہ مجھے گجرے دلا دیں، یہ کبھی مجھ سے باتیں تو کریں، یہ اتنی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ملتان M9 روڈ کے ساتھ شپاٹ کر کے روڈ ہے، یہ تو کچھ باتیں ہی نہیں کرتے، کہ لیکن اتنے میں نا بائک میں ایک میاں بیوی اور ایک بچی میرے سامنے سے گزرے، اور اس عورت نے نا ایسے مرد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا اور گجرا پہنا ہوا، اور ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں شاید زندگی کی آخری باتیں، چپ ہی نہیں ہو رہے تھے دونوں میاں بیوی نا، کہ بس میں ان کو یہ دیکھ رہی تھی کہ یار یہ ہم سے کم لگژریس زندگی ہے اس کی، مجھ سے ہلکا سوٹ پہنا ہوا ہے، میں گاڑی میں ہوں، یہ بائک پہ ہے، اور میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، میرے پاس ایسا لونگ شوہر نہیں، میں صرف ان کو دیکھ رہی تھی، اور تم یقین کرو گی کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ٹرک کے نیچے آ گئے، ایسا ان سے بائک ڈسبس ہوئی ہے، اور سامنے سے بڑا، آپ ہائی وے پہ تو کیسے ٹرکس چلتے ہیں، کہ میرے سامنے وہ لڑکی اس کے اوپر سے ٹرک گزرا ہے، اور جس ہاتھ کو میں دیکھ رہی تھی وہ کچلتا ہوا چلا گیا، بیٹی بھی اسی موقع پہ چلی گئی، بیوی بھی اسی موقع پہ چلی گئی، اور مرد نیم بے ہوشی میں پڑا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ بچا یا نہیں۔ کہ اس دن میں کیسے خود کو سنبھال کے گھر پہنچی، سب کہہ رہے تھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور میں کہتی جو میں نے کہا تھا نا کاش، تو میں اس دن سے ایسا ڈری ہوں، اور ایسا ایک دل میں خوف آیا ہے کہ وہ بتاتے کے نہیں، آج بھی اس لڑکی کا چہرہ، اس کی چوڑیاں، اس کا وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھنا، اور ان میاں بیوی کا مستقل بولتے رہنا میرے ذہن میں تھا کہ واقعی وہ آخری دفعہ بات کر رہے تھے، بیٹی بھی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جہاں پہ ہم حسد اور نظر کے رونے روتے ہیں نا، یہ پھر رونے چھوڑ دیں، نہ دکھائیں خدا کے لیے، لوگوں کی عید پوری ہو جائے گی آپ کے جوڑے دیکھے بغیر، ذرا سا ڈرائنگ روم اچھا بنایا دھڑم کر کے، کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، آپ کے ایک ایک خوبصورت بچہ دیکھ کے اس کے دل کی حسرت بڑھ جاتی ہے، روزہ خوشائی ہو رہی ہے تو سارے جہاں کو دکھا دیا۔ تو پلیز آج ارادہ کریں کہ میرے اسٹیٹس اللہ کی دین کی پروموشن کے لیے ہوں گے، مگر کسی کو نظر میں اور حسد میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ راز کی بات جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یوسف مت بتاتے پھرنا، دیکھو شیطان لوگوں کا بڑا سخت دشمن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لیں کہ میری امت میں کثرت سے موتیں نظر بد سے ہوں گی، اور نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچانا، مطلب صحیح سالم بندہ جو ہے نا اندر پہنچ جاتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی، تفسیر میں ان کے بھائی کا نام آتا ہے بنیامین، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے. سچی بات ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم 10 بھائی ایک طرف ہیں، جبکہ ہم دکھتے اسٹرانگ ہیں، 10 ہیں، یہ 2 ہیں لیکن بڑے محبوب ہیں. اچھا، یہ لوگ ستیلے جو تھے وہ ماں کی طرف سے ستیلے تھے، باپ کی طرف سے نہیں تھی. ماں ان کی الگ تھی لیکن والد سب کے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام تھے. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ نہیں سمجھے تھے کہ یوسف سامنے ہے تو اتنا دل لگا ہوا ہے یعقوب کا. جو چیز نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے پھر اس میں کیسا دل لگتا ہے. سب بچے سامنے ہیں اور جو ایک بچہ ابراڈ چلا جاتا ہے وہ تو پھر کھانے کے ٹائم بھی یاد آ رہا تھا، وہ ہوتا تو یہ کھاتا، وہ ہوتا تو مجھے ایسے کپڑے دلاتا، پھر تو اس کا ذکر کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے پھر تو اور زیادہ. اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ ماں باپ کو ادھر نا، ماں باپ کی بھی بہت اچھی تربیت ہے، بچوں کی بھی بہت اچھی تربیت ہے کہ پلیز اپنے بچوں میں ڈسکرمنیشن نہیں کریں، کہ تم امتیازی سلوک نہ کریں. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک کو زیادہ عیدی دی اور ایک کو کم دی، یہ بھی آپ نے جرم کیا. کہنے لگی یہی آپ کو چھوٹی اور بڑی عیدیوں میں فرق کرنا آگے جو ہے نا وراثت کی تقسیم میں فرق کرنے تک لے جاتا ہے. وہ والے بیٹے پھر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں بڑے بھائی. پہلے تو یہی قانون تھا کہ وراثت کا سارا مال بڑا بیٹا ہڑپ کر لیتے، تو بعد میں لوگوں نے پڑھا دین کو تو پتہ لگا نہیں جی صرف تمہاری آزاداری نہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے. اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا. ان کی بیوی ان کو لے کر آئیں. معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک چیز تحفے میں اپنے ایک بیٹے کو دے دی. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ معاملہ کیا. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس پہ میرے گواہ بنیں گے کہ میں نے یہ اپنے بیٹے کو دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا. یا تو تیرے پاس ایسی ہی چیز اور ہے تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دے دے، یا پھر اس سے بھی واپس لے لے. یہ چیز آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں کتنی ہے یہ چیز کامن. سب کچھ بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا، سب کچھ جو بیٹا لاڈلا ہے. اسلام نے ایسی کوئی ہمیں رخصت اور اجازتیں نہیں دی ہیں. جی جی جی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، بالکل وہ اس میں باقی سب کی پرمیشن سے، خود سے نہیں، خود سے نہیں. نہیں وراثت کی نہیں. آپ نے کوئی چیز ویسے بھی ہدیہ کرنی ہے نا، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ بھائی بھائی کا گربان نہ پکڑے ماں باپ کے پاس، تو ماں باپ جو ہے نا ان بہن بھائیوں کو گواہ بنا لے. اس میں ہمارے اپنی فیملی میں ایسا ہے، میرے ایک دیور تھوڑے کمزور حیثیت کے ہیں، تو ہماری سانس نے ہم سب سے پرمیشن لے کر چیزوں میں اس کو معاملہ زیادہ دیا ہے، تو اب ہم کوئی بھی ریز نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو ڈرائنگ روم میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ دوستوں سے بڑھ کے کیا ہے کہ فیملی میں آپس میں ایک دوسرے کی فیملیز کو ڈسکس کیا جائے، اپنی فیملی کو دونوں. اچھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اور زیادہ ابا جان ان کو مس کریں گے. اچھا چلو یوسف کو قتل کر دو. اس حد تک حسد بڑھی کہ کہاں تک پہنچا دیا. سب سے پہلا قتل کس لیے ہوا تھا؟ حسد پہ ہی ہوا تھا. اور یہاں نبیوں کی اولاد نے حسد کیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر تو جاہل ہے نا اس لیے یہاں حسد ہوتا ہے. یہاں کون ہے؟ نبی ہیں. آدم کون تھے؟ نبی تھے. نبیوں کا گھر بھی اس اندر کی لڑائیوں سے سیف نہیں رہ سکا تھا. یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. یہ بھی اپنے پاس مینشن کریں کہ بس یہ بھائی کی شادی ختم ہو جائے نا، اس کے بعد مجھ سے اچھا پردہ کوئی نہیں کرے گا. بس میں عمرہ کر کے آ جاؤں نا، پھر میں ایسی ہو جاؤں گی. تو پہلے کر لو، بعد میں پھر انشاءاللہ کیا کریں گے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، حاجی بن جائیں گے. یہ کانسیپٹ تھا ان بھائیوں کا کہ پہلے گناہ کر لو، تگڑا سا مہلت مل رہی، پھر کیا کریں گے، نیک بن جائیں گے. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ان 10 ستیلے بھائیوں میں سے تھا ایک جس کا نام یہودا آتا ہے. اس کے اندر کسی درجے تھوڑی سی نرمی تھی. بلکہ ایک تفسیر میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب انہیں ڈال دیا گیا تھا کنویں میں تو یہ 3 دن تک کنویں میں روٹی کھانا پانی ڈال کے آ جاتے تھے. اس طرح سے ان کی زندگی کا اسباب اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے مارنے کی چاہت رکھی تھی، ان بھائیوں میں سے کسی ایک میں اتنی خیر تھی کہ وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست، یہاں تک کہ پھر قافلہ آیا اور ان کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گیا. اس قرارداد پہ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا
ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے پر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا انہیں بار بار بتانا ہوتا ہے بائی گاڈ ہم ایسے ہیں، بائی گاڈ ہم ایسے ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ کچھ چر چگ لے گا۔ کیوں لے کر گئے یوسف کو؟ کھا پی لے گا اور کھیل کود سے بھی اپنا دل بہلائے گا۔ دو ریزنز کی وجہ سے لے کر گئے۔ کیا دو ریزنز تھے؟ کھائے گا اور کھیلے گا۔ اب کیا تھا؟ لے کر گئے تھے یہ کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ دعویٰ کیا کہ یہ کھیل رہا ہوگا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا تمہارا لے جانا مجھے شاق گزرتا اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اپنے جتھے پہ ان کو کتنا گھمنڈ تھا۔ آج بھی کسی کو 8 بیٹے مل جائیں تو اس کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے۔ جہاں پتہ ہے ایسے ایسے گھروں میں نظر لگی، 6 بھائی ہیں تو بار بار کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، 8 بھائی ہیں تو اسٹیٹس پہ ایک جیسے کپڑے۔ آپ کو نہیں پتہ، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کہیں گے دیکھو میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، یہ 7 گروپ فوٹوز، یہ ایک جیسے کپڑے، یہ ایک جیسے اسکارٹ بنانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پبلسٹی تو اس ٹائم ہو جاتی ہے لیکن جو نظریں بد لگتی ہے نا وہ بھی اللہ معاف کرے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے تو کہنے لگے ہم تو ایک جتھا ہیں اور اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم تو بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ لے کر کیوں گئے تھے یوسف کو؟ یہ کھیلے گا ہم حفاظت کریں گے، اور بٹھا کہاں دیا؟ اس کو حفاظت کریں، ہم ریس لگا رہے تھے۔ آپ دیکھیں پہلے ہی اپنی بات جھوٹی کر دی۔ آج بھی کچھ لوگ پکنک پہ جاتے ہیں، کوئی دل نہیں ہوتا امی ابو کو لے کر جانے کا۔ کیوں لے کر جا رہے ہوتے؟ سامان سنبھالیں، بچے سنبھالیں، اور واقعی اس ٹائم دادی دادا نانی نانا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پلیجر کے لیے جا رہے ہیں، نہیں ان کو تو ڈبوں کے پاس بٹھانا ہوتا ہے۔ تو جی میری اپنی خالہ ہے، اب ان کی اتنی ایج ہوگی، ہم ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے، کہنے لگی ہلکے رنگ کے کیسے پہن سکتی ہوں، سارے پوتے پوتی تو میرے گود میں کھانا کھاتے ہیں، میں تو ابھی بھی بچے کھلاتی ہوں۔ تو اسی طرح سے معاملہ ہے کہ کہا کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، الٹا کیا کر دیا کہ اس کو کہنے لگے کہ ہم نے ان کو سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اچھا روتے ہوئے کب آیا اپنے باپ کے پاس؟ کیوں شام کو کیوں آئے؟ کوئی بچنے کی کسر نہ ہو، رات میں کون نکلے گا ڈھونڈنے، وہ بھی صبح کا انتظار کریں گے، تب تک تو معاملہ اور خراب ہو چکا ہوگا۔ ہمارے اپنے محلے میں جہاں ہم رہتے تھے 10-12 لوگ، آج سے تقریباً یہ میں 12-16 سال پرانی آپ کو بات بتا رہی ہوں، یا 10-15 سال تو ہو چکے ہیں، وہ سب لوگ ہمارے گھر سے قریب ایک دلدل والی جگہ تھی نا پانی کی، وہاں وہ نہیں ہوتا بڑی سی شلواروں میں ہوا بھر کے، ہاں، اور 20 سال پرانی تقریباً، وہ سب گئے اور ان میں سے ایک لڑکا نا بالکل ینگ ایج کا تھا، تقریباً 17-18 سال کا وہ لڑکا تھا، وہ ڈوب گیا۔ اچھا ان 6-7 لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ڈوبا ہے، اور دلدل سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسا کھنچتی ہے، سب کرتے کرتے وہ اس کو وہاں روتے رہے، بیٹھے رہے، سوچتے رہے اس کی امی کو کیا جواب دیں گے، اس کا پہلا بھائی تو اتنا تھا فوت ہو گیا، یہ تو اتنے غریب ہے، یہاں تک ڈر کے مارے گھروں میں آ گئے اور ان کو بتایا نہیں، اور جب رات مغرب کے بعد ماں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بتایا کہ وہ تو اس طرح سے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ تو نا ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے پانی میں چلا گیا تھا، تو پھر بھاگے، رات میں ہی آپریشن کرنا پڑا، اس جگہ کو ڈھونڈا تو بالکل مطلب وہ اباؤٹ ٹو ڈیتھ تھا، چند سانسیں لی اس نے باہر نکل کے، لیکن اس ٹائم ہمیں احساس ہوا کہ دیکھو بچے اتنے نہ ڈراؤ کہ وہ سچ بتاتے ہوئے، ان جو آپریشن کرنے آئے تھے وہ جو اپنے ساتھ ڈگنگ کا سامان، انہوں نے کہا تھا خدارا اگر آپ چند گھنٹے پہلے بتا دیتے تو یہ بچہ اتنی گہرائی میں نہیں مرا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ دن میں بتائیں گے تو ابا کہیں گے لاؤ دکھاؤ کون سے کنویں میں گیا، ہمیں بتاؤ ہم پکڑ کے لاتے ہیں، تو انتظار کیا باہر بیٹھ کے، شام ہو جائے اندھیرا چھا جائے پھر تو ابا بھی نہیں نکلیں گے ڈھونڈنے، اور یوسف کا کام رات میں خوف کے عالم میں برباد ہو چکا ہوگا، اور کوئی نیا بہانہ بھی نہیں بنایا، بہانہ کون سا بنایا؟ وہی جو ابا نے، بالکل لکیر کے فقیر، چیٹنگ کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ عقل چاہیے ہوتی ہے۔ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کی قمیض پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ ان کا واقعہ پڑھاتے ہوئے پتہ لگتا ہے کتنے نان سینس انداز تھا ان کا،
بھیڑیا قمیض پھاڑے گا، بندہ کھائے گا، لیکن قمیض بالکل صاف ہوگی اور اس پہ آرام سے خون لگا ہوا ہوگا. جنہوں نے کبھی دیکھا نہ ہو بھیڑیا، ڈاکومنٹریز میں تو دیکھا ہے وہ اپنے شکار کو کیسے ٹیئر کرتا ہے. قمیض بالکل صحیح آرام سے کنارے کنوڑوں سے ذرا سی. اور اس واقعے میں نا آپ کو قمیض کا ذکر بھی بہت بار ملے گا. 3 بار قمیض آئے گا، 3 بار خواب آئے گا. یہ سن کر اس نے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. حقیقت جاننے کے بعد صبر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ میں کیسے چپ رہوں؟ میں تو اس کی حقیقت جانتی ہوں. میں کیسے چپ رہوں؟ تو یہ کیا جانتے نہیں تھے اپنے بچوں کی حقیقت؟ نبوت کی آنکھ سے دیکھ نہیں رہتے کہ سب مجھے کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہی قصہ بنا کے لائے ہیں. جو تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ آیت یاد کر لیں. جب کسی حادثے پہ صبر نہ آ رہا ہو تو یاد رکھیں کون سا صبر ہے؟ فصبر جمیل. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں. آیت نمبر 18. صبر جمیل کس صبر کو کہتے ہیں؟ جو پہلی چوٹ لگنے پہ، صدمہ لگنے پہ پہلے الفاظ جو آتے ہیں جس میں انتہا کی عاجزی ہوتی ہے اسے صبر کہتے ہیں. جو رو پیٹ کے لوگوں کو تانے بدوائیں دینے کے بعد آتا ہے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ انسان کی بے بسی ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو صبر کے بہت سارے مرحلے نظر آتے ہیں. اور بہترین 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 صبر وہ ہے کہ جس پہ شکر کیا جائے کہ شکر اللہ. صبر بہترین شکر وہ ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جہاں صبر کرنا بھی مشکل ہو رہا ہو. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا. انہیں نہیں پتا تھا یوسف کی کیا قیمت ہے، جیسے امیہ بن خلف کو نہیں پتا تھا بلال کی کیا قیمت ہے، جیسے زید بن حارثہ کی قیمت کسی کو نہیں پتا تھی. بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جو ہمارے اکابر گزرے، یہ لوگ منڈیوں میں نا چند قیمتوں پہ بکیں. اللہ پھر اوپر سے بتاتا تھا یہ میرے لیے کتنے قیمتی ہیں. کسی کو یتیم بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو بازاروں میں بکوایا. پھر جا کے زید بن حارثہ، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا، واحد ایک صحابی ہے حضرت زید جن کا نام سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے. تو بظاہر کیا تھا؟ چند سکوں میں بک کے ان کے پاس پہنچے تھے حضرت خدیجہ کے پاس. بلال حبشی کون تھے؟ جنت میں سب سے رسول اللہ سے بھی پہلے جن کے قدموں کی آواز سنی گئی وہ بلال حبشی ہیں. تو دنیا والوں نے تو انہیں منڈیوں سے خریدا تھا اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں سجا رکھی تھیں. تو یہ ان کی شان تھی. اور ان کو بھی کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو پہلے تخت پہ پہنچانے سے پہلے کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکال کے منڈی. میں کہتی ہوں یہ بات کیسی لگتی کہ بازار میں بکے وہ. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے. بالکل امیہ اور بلال کا قصہ مجھے یاد آتا ہے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا. بیوی کا نام کیا تھا؟ بس یہ آپ کو بنی اسرائیلی روایات میں سے ملتا ہے. قرآن کا مزاج بالکل الگ ہے. قرآن کردار بتا دیتا ہے، نام سے مقصد نہیں اس کو. اور عورتوں کے نام لینے میں تو آپ کلام اللہ کی احتیاط دیکھیں گے، سوائے مریم کے آپ کو کسی کی بھی بیوی کا نام نہیں ملتا. جس بیوی نے غداری کی تھی نا لوط علیہ السلام کی بیوی نے، اس تک کا بھی نام نہیں لیا. یعنی برے کریکٹر میں بھی نام نہیں لیا عورت کا. اور ہمارے ہاں عورتیں روتی شادی کارڈ پہ میرا نام کیوں نہیں چھپا، یہ ابو نے یہ کیوں لکھوا دیا میری پیاری بیٹی. تو نام سے شادی ہو رہی ہے. سارے بازار والے، سارے دکان والے، سارے گھر والوں میں نام بانٹنا ضروری ہے. باقاعدہ بیٹیاں اپنے شادی کارڈ کا مٹیریل لکھ کر دے رہی ہوتی ہیں. اور ایسے اچھے اچھے نام، ایسے عجیب عجیب نام رکھ لیے ہم لوگوں نے جن کا نہ اماں کو کہنا آ رہا ہے نہ ابا کو کہنے آ رہا ہے، لیکن بس سب سے یونیک نظر آیا ہمارا بچہ تو نام بھی اس کی یونیک. یہاں آپ دیکھیں پورے قرآن میں یہ کہ مریم سلام علیہا کا جو معاملہ ہے اس میں ان کے شوہر نہیں تھے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی کہ اللہ نے ان کا نام لیا. باقی آپ کو کسی عورت کا نام قرآن مجید میں، اس سے کیا چیز سمجھ آئی کہ عورت کا تو نام بھی. تو پھر عورت اپنے کپڑے ٹیلر کو دینے جائے گی اور بولے گی 21 انچ کا میرا چیسٹ ہے اور فلانے انچ کا. میں اپنے شوہر کے ساتھ گلشن کے ایک مارکیٹ میں کھڑی ہوئی تھی، یہ شاپ میں تھے، میں ویٹ کر رہی تھی. لٹرلی کانوں سے سنی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں نا. ایک مرد آیا اور وہ ریڈی میڈ کرتیاں ہینگ ہوئی ہوئی ہوں گی.
اب اس کی بیوی ہوگی کال پہ، ہم تو اچھا گمانی کرتے ہیں، اور وہ اس سے ایک ایک پارٹ کا سائز پوچھ رہا تھا اور ہاتھ میں انچی ٹیپ لے کر کھڑا ہوا تھا. اچھا خاصا بندہ جو ہے نا تماشا بنا ہوا تھا. انڈر آرمس کا کیا سائز ہے، چیسٹ کا، یہاں سے تمہیں ٹائٹ تو نہیں ہوگی کرتی، ایسا تو نہیں ہوگا، اچھا ہپ کی طرف سے کتنا سائز ہے. اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. ایون یہ کہ مرد انڈر گارمنٹس کی شاپ پہ کھڑے ہوئے اپنی عورتوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں. بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ایسا بے حیا معاشرہ ہمارا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے نام، جس کو دیکھو زلیخا، ممبروں پہ زلیخا زلیخا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے زلیخا کا نام نہیں لیا ہے، رسول اللہ نے زلیخا کا نام نہیں لیا ہے. یہ آپ کو بنی اسرائیلوں کی روایت میں اس کا کیا نام ملتا ہے جی؟ زلیخا. تو ہمیں نام سے کوئی کنسرن نہیں، لیکن یہ سمجھ لیں اگر عورت کا نام چھپا ہوا ہے تو عورت کا چہرہ کتنا چھپا ہوا ہوگا، عورت کی حیت کتنی چھپی ہوئی ہوگی، اور عورت کے لباس کتنے چھپے ہوئے ہوں گے. عورت کے معنی کیا ہیں؟ چھپا ہوا. عورا، چھپا ہوا. عورت چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ عورت کہاں سے رہی؟ تو پلیز اپنے اپنے لقب کا ہی کوئی ہم لحاظ کر لیں کہ ہم چھپنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. جیسے فرعون، اچھا یہاں شوہر لے کر آیا بچہ گھر کہ بھائی اس کو رکھو، اور فرعون میں کون لایا تھا؟ آسیہ نے پکڑ کے کہا تھا فرعون اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی کہ آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب یعنی عزیز مصر نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. بشری تقاضوں کے اعتبار سے بڑھتا عورت کی طرف، کیونکہ عورت کا فتنہ، رسول اللہ نے کہا تھا میری امت کے 2 بڑے فتنے ہیں، ایک عورت کا فتنہ اور ایک مال کا فتنہ. عورت کے چکر میں مال برباد کر دے گا، مال اڑانے کے لیے عورتیں خرید لے گا. یہ اس فتنے میں کہیں نہ کہیں پڑا رہے گا. اور یہ فتنہ آج دکھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ جو کلام ہے نا اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے، اور تمام باتوں کی بادشاہ ہے یہ کتاب. اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ایسے جیسے جڑے ہوئے موتی ہوں. ان جڑے ہوئے موتیوں سے کیا کیا حکمتیں نکلتی ہیں، جب تک جڑیں گے نہیں نا آپ کو قرآن بس ایسے گزرتے ہوئے محسوس ہوگا. تو یہاں انہوں کیا کیا، گھر کی عورت نے کس کو لجھانے کی کوشش کی؟ غلام کو. پرچیل جو منڈیوں سے بک کر غلام پہنچا ہے. ایلیٹ کلاس کی عورتوں کے گناہ نا بڑے نچلے درجے کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ خالی پیٹ ایسا گناہ نہیں کرتا جو بھرا پیٹ کرتا ہے. ایک بہت مشہور ہوئی تھی ایک تصویر اس کے اوپر فیس بک پر، کہ چند دوست تھے اور بڑے ہائی فائی قسم کے دوست تھے، بہت مہنگی جگہ پہ انہوں نے جا کے کھانا، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہاں اڑائیں، سمجھ نہیں آتا، دماغ پہ چڑھا ہوا ہوتا وہ پیسہ. تو انہوں نے کھانا منگایا، کھانے میں سے ایک روٹی بچی ان کی. وہ تصویر مجھے آج بھی یاد ہے، میرا سیل فون چینج ہو گیا ورنہ وہ میں نے رکھی ہوئی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. کہ ان کے پاس پھر اس کے بعد وہ اس کا دور چلتا ہے سٹے مارنے کا اور وہ پینے کا سگریٹ وغیرہ. تو انہوں نے پہلے تو خوب کھانا وانا پیٹ بھر کے کھایا، پھر جو کھانا بچا، روٹی باقاعدہ ایک روٹی دکھائی تھی اچھی سی ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ایشٹرے ہٹا کے روٹی کو ایشٹرے بنایا تھا کہ اس کا کوئی استعمال کرتے تو سب اپنے سگریٹ اس پہ مسل رہے تھے. یہ بھرے پیٹ کے گناہ ہوتے ہیں. تو یہاں کیا تھا، بھرے پیٹ کی عورت تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، کون سی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. لیکن جب انسان گند میں پڑنے کے عادی ہو جاتا ہے نا پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ منہ کہاں مار رہا ہے. تو اس لیے بھی کیا وہ کہ اس کے لیے افیئرس کے لیے کیا ایلیٹ کلاس کے مرد نہیں ہوں گے، بلو کالر مرد نہیں تھے، لیکن ایڈکشن اس حد تک کی ہو گئی تھی کہ گھر کا غلام، اور غلام بھی بے انتہا حسین. آپ کو نا باقاعدہ کوئی آیت نہیں ملے گی جیسے فصبر جمیل، جمیل بڑا خوبصورت، یعنی صبر والا، صبر جمیل، جمیل والا صبر کیا تھا. یوسف کے لیے یوسف جمیل نہیں ملے گا آپ کو، قرآن نہیں بتاتا، حدیث بتاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب میں معراج پہ گیا اور میں فلاں آسمان پہ اپنے بھائی یوسف سے ملا تو واللہ اس کو پوری دنیا کا آدھا حسن دے دیا گیا تھا. امیجن کر لیں، ساری عورتیں دماغ میں لائیں، مرد دماغ میں لائیں، اور اس کا ہاف
حسن یوسف کے اتنے سے چہرے پہ فٹ ہو گیا تھا. تو وہ بھی آپ سوچیں کہ غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر اٹریکشن ڈیولپ ہوئی. اور یہ مت سمجھے کہ صرف مردوں میں یہ ہاتھ بڑھتا ہے, عورتیں بھی اگر سدھاری نہ جائیں اور لگام نہ لگائی جائیں تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز عورتیں بھی چلا رہی ہیں آج کل. تو یہاں اس نے کیا کہا, دروازہ بند کر کے کیا بولی کہ یوسف آؤ. دعوت سارا اہتمام کس نے کیا؟ اور کسی معاشرے کی اگر ارذلی دیکھنی ہو کہ وہ کتنا گر چکا ہے تو دیکھیں کہ اس کی عورت مردوں کے لیے دروازے بند کرنے لگتی اور کہنے لگے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. اب اس برہان کے اوپر آپ کو بہت سارے دلائل, بہت ساری تفاسیر ملیں گی. بس یہ سمجھ لیجئے شاید کہیں آپ کو ملتا ہے کہ جبریل امین اپنی حیت کے سامنے آ گئے تو ایک خوف ڈال دیا تھا یوسف کو کہ تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. کہیں پتہ لگتا ہے کہ ایک بت رکھا ہوا تھا اس کے کمرے میں, اور جو اس کی عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یہ گندا کام کرنے سے پہلے اپنے بت پہ کپڑا ڈال دیا. تو یوسف نے کہا کہ یہ جھوٹے رب سے ڈرتی ہے اور شرم کر کے کپڑا ڈالتی ہے, میرا رب تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیسے اس کی طرف بڑھ جاؤں. تو کوئی برہان, واللہ عالم, بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو تھام لیا تھا. اور ایسے برہان, ایسے دلائل اور رسول اور انبیاء کو دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کریم بہت ینگ ایج میں تھے جب ایک دوست نے ان سے کہا, چرواہا تھا وہ دوست, کہنے لگا وہاں فلاں جگہ کیا شاندار قصوں کی اور جو ہے نا جگتوں کی محفل ہوتی ہے, وہاں گانا بجانا ہوتا ہے, تو تم بھی چلو. اور اللہ کے نبی کریم چلے ان کے پیچھے. اور رستے میں کیا ہوا, ایک دفعہ تو یہ آیا کہ ان کی جو تیبند تھی ان کے پاؤں میں آئی, دھڑم سے گرے اور اتنی چوٹ لگی کہ وہ آگے جا نہ سکے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ گئے وہاں تک پہنچے لیکن اس کے قریب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ نیند کا غلبہ ڈال دیا اور ایسا سوئے کہ جب صبح دھوپ کی کرنیں منہ پہ پڑی تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی. یعنی جو بچنا چاہتا ہے نا, اللہ پھر اس کو ایسے بچا بھی لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام خود حیا والے مرد تھے. آج مرد کہتے ہیں ہم کیوں نہ عورتوں کو دیکھیں جب وہ بن ٹھن کے اتنی نکلی ہے. تو یہ عزیز مصر کی بیوی نے تو دروازے بھی بند کیے تھے, بنی ٹھنی بھی ہوگی, لیکن جس مرد میں حیا ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماحول میں کتنی گندگی ہے, اس کی اپنی نیچر میں حیا ہوتی ہے. ایسا ہوا برہان نہ دیکھ لیتا, ایسا ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیتا. حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. لمحوں میں ماحول چینج, بالکل مظلوم مجرم لگنے لگا اور مجرم بالکل مظلوم بن گیا. شوہر نے جو سامنے دیکھا تو ایسے جو ہے نا اپنے چھنتر بدلتی ہیں, اور اتنی حاضر جواب عورت تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں لگایا کہ میں کیا کروں, نہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی, سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا, یوسف پہ ڈال دیا. اچھا اب کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے, اور موقع نہیں دیا اپنے شوہر کو بولنے کا, خود ہی سزا بھی تجویز کر دی. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. خود ہی سوال خود ہی جواب. یوسف نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اب یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ خاموش نہیں رہے, اللہ توکل, اللہ مجھے بچائے گا, اپنی طرف سے بات کہی. حق کہہ دینا, اپنا حق ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے بنتے ہیں نا کہ بس وقت ہی جواب دے گا, تو بھائی تمہارے منہ میں کیا ہے. یہ وقت پہ استعمال کرنا بھی حکمت ہے. انہیں پتا تھا کہ میری چلے گی کچھ نہیں, میں تو پرچیزڈ غلام ہوں, لیکن کیا کیا ڈیفینڈنگ میں اپنی زبان کا استعمال کیا اور اپنا دلیل دیا. کیا دیا, یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے کہ مرد نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, بچانے کے لیے اس کی قمیض آگے سے پھاڑ ڈالی, اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا, کس نے دیکھا, جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. نہ سزا دی, ایک بڑا اسمارٹ سا اسٹیٹمنٹ دیکھ کر سائڈ پہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں دیوس. پڑھ چکے ہیں نا ہم دیوس کسے کہتے ہیں. دیوس مرد جنت میں نہیں جائے گا. چھوڑ دیں سپنے اپنے براڈ مائنڈڈ سو کالڈ بغیرت قسم کے مردوں کو جنت میں لے جانے کے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ دیوس مرد کبھی جنت نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا یہ دیوس کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ جس کو اپنے گھر کی محرم عورتوں میں غیرت نہ آئے.
اسے کچھ فرق نہیں پڑتا عورت پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، بے شرمی سے مووی والے کے سامنے ایسے بیٹھی ہوئی ہے، ایسے لیٹی ہوئی ہے، اور دلہا ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے پہلے یہ مزے لے لے پھر میری ٹرن آئے گی. کون کون سے پوز نہیں بن رہے ہوتے، اور وہ ایک مووی میکر اور ایک خوبصورت دلہن اپنے پورے حسن کے ساتھ برائڈل روم میں ہوتی ہے. نہیں، وہ جو اکیلے کی بات میں بتانا چاہ رہی ہوں، اور کزنوں کو اماؤں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، عورت شائع کر رہی ہے، دلہن شرما رہی ہے، اب آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ پوز دیجیے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ پوز، یہ کیمرہ مین، یہ ایک ایک من کی بھاری البمیں نیچے ہی رہ جائیں گی. جب اس کا جواب اوپر دینا ہوگا نا، پھر واقعی اکیلا ہوگا انسان. اس وقت داڑھی والا باپ کہاں جاتا ہے؟ اس وقت اپنے نام تحت حاجی لگانے والا شوہر کہاں جاتا ہے؟ اس وقت خود کو غیرت مند بھائی کہنے والا شوہر کہاں جاتا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے مکس گیدرنگز میں جب اپنی بیوی پورے حسن کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہو اور آفیشیل محرم مووی میکر اس کو ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیویاں لے کر جاتا ہے، جو اپنے عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں لے کر جاتا ہے، اور لوگ پتہ ہے یہ والے باتیں کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. حد سے حد آپ اس محلے میں میرا درس بند کروا دیں گے نا؟ کوئی حدیث بند کروا سکتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ ڈر گیا تھا عزیز مصر. ایسا معاشرہ تھا جس معاشرے میں یہ ظلم ہوا تھا، وہاں مردوں کی نہیں چلتی تھی، دیوس مرد بکھرے ہوئے تھے، عورتیں غالب آئی ہوئی تھیں. جی باجی. آمین 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 آمین. اور دیکھیں مرنے کے بعد نا لوگ پکڑ پکڑ کے ہمیں پردے کروا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ بس اس رمضان نہ ایسے پکڑ میرے دل کو ایسے پھیر دے. تیرے ہاتھ میں تو عمر فاروق کا دل تھا، چاقو کینچی اور وہ چھرا اٹھانے والے کو تو نے ایسا بدل کے رکھ دیا. تو میں تو پھر کلمہ پڑھتی ہوں، رسول اللہ پہ درود بھیجتی ہوں، ان کا امتی ہونے کی محبت ہے مجھے. تو اللہ مجھے موت سے پہلے، اور رمضان سے بڑھ کے پیاری نیکیاں کس دن کی ہوں گی. شریعت کا پردے کا ارادہ کریں، جس مقام پہ ہیں اس سے 10 قدم آگے بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک ایک عورت کے لیے میری یہ دعا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ جب لیلۃ الجزا ملے، یہ ہمارا ڈیلی کا پریکٹس میں ہمیں اللہ شریعت کے پردے کا تاج دے دے. وہ لیلۃ الجزا بھی ہو جائے، وہ لیلۃ الجائزہ بھی ہو جائے، وہ آسمانوں پہ ہماری شہرت کی وجہ بھی بن جائے. تو کیا کہنے لگا، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر کتنا ہارا ہوا شوہر تھا بیچارہ. یوسف چھڑ پرے مار اس کو، یہ ایسی ہی ہے. تو سیدھا ہے نا، تو ایسا کر، ایکسکیوز کر دے، معاف کر دے، سائڈ پہ کر دے. اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. یہ بات اب کیا ہوئی، اسکینڈلائزیشن کے لیول پہ آئی. گھر سے نکل کے کہاں چلی گئی، مارکیٹ میں، گلی چوباروں پہ اس کی ڈسکشنز ہونے لگی. اور کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، شہر کی عورتیں آپس میں. آپ یہ دیکھیں کہ محفل میں یا عورتوں میں باتیں کیسی ہوتی تھیں. سلائی سینٹر کی باتیں نہیں، عورتیں کس کی باتیں کر رہی. تمہیں پتہ لگا عزیز مصر کی بیوی کا چکر چلا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا کسی ایلیٹ کلاس کے مرد کو نہیں پھنسا رہی تھی. کس کو پھنسا رہی تھی؟ ایک نوجوان غلام کو پھنسا رہی تھی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب معاشرے بگڑتے ہیں تو عورتوں کی گوسپ سنا کریں کس طرح کی ہوتی ہے. ابھی کہیں آپ چپکے سے کینٹین میں جا کے بیٹھ جائیں نا اور ینگ لڑکیوں کی باتیں سنیں، وہ تمہارے والا یہاں سے گزرا تھا، دکھانا ذرا کیسا پوسٹر. یہ تو بالکل میرے والے جیسا لگ رہا ہے. یہ میرے والا کیا ہے، ابھی صرف فون نمبر ملے ایک دوسرے کے، یہ میرا والا ہو گیا، یہ تیرے والا ہو گیا. شادیوں میں بیٹھے تو کزنیں یہی دیکھ رہی کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نمبر دے دوں، میرا بھائی بہت اچھا ہے. یہ مصر کی گند تھا، مصر کا گند تھا کہ وہاں کی عورتیں آپس میں بیٹھ کے یہ والے سوشل ڈسکشنز کرتی تھی. سوشل ڈسکشن حضرت ختیجہ بھی کیا کرتی تھی، لیکن ان کے سوشل ٹاکس دیکھیں اور پھر اس عزیز مصر کی بیوی کے سوشل ٹاکس دیکھیں. اس کے بارے میں عورتیں، اس کے فرینڈ سرکل چرچا کیا کر رہی تھی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی. انہیں یہ نہیں تھا کہ کسی مرد کے پیچھے پڑی. ایشو کس پہ تھا؟ دیکھو تو صحیح کتنی ہلکی چوائس ہو گئی اس کی، اپنے غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سرہی غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ.
عزیر عزیز مصر کے گھر کی بات دوستوں تک پہنچی اور دوستیں جو ڈسکشن کر رہی تھیں اس کے بیچ میں سے کوئی ہوگی فراڈن دوست، اس نے آ کے عزیز مصر کو بتا دیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں تو چوک پہ چوباروں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اسے بھی بجائے اس کے کہ شرم کھاتی، اس نے کہا اچھا مجھے اتنا انسلٹ کیا ہے تو اب میں ان کو بتاتی ہوں میں بہکی کس کے اوپر تھی. تو باقاعدہ اس نے اپنی تمام سرکل کو بلایا. اور یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں، قصہ پڑھتے ہوئے نوٹ نہیں ہوتا، جب سنتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے. یوسف اور عورت کا معاملہ کھل چکا تھا اس سے پچھلے والے پیراگراف میں. مرد کو پتہ لگ چکا تھا میری بیوی کس لیول تک گر چکی ہے. نکالا کیوں نہیں یوسف کو اپنے گھر سے؟ اسی ماحول میں اسی بیوی کے درمیان پھر چھوڑ کے چلا گیا اپنے غلام کو. غلام بھی پتہ ہے بلا کا حسین ہے. یہ جو مرد بغیرت ہو جاتے ہیں نا ان کو پھر ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا. اور عورتیں ایسے ہی نہیں دوسروں کی طرف رجھاتی ہیں. اکثر 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 کہہ رہی ہوں سب نہیں، اونچے گھرانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اس چیز میں دیوانی ہوتی ہیں. ان کے شوہر کمانے کے چکر میں ان کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر ان کے دوستوں کے شوہر اس کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ عورت کے اندر ایک نیچر ہے کہ اس کو سرایا جائے. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اور کوئی نہ سرائے تو وہ سینڈریلا کی طرح شیشے میں بتا شیشہ کون سب سے پیارا کون. اس کی نیچر ہے. ایک بہت بڑے اسکالر نے لکھا کہ اگر تم عورت کو کوئی پنش دینا چاہتے ہو نا تو ایک پنش دے دو. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، کہنے لگے اس کو خوب میک اپ دو، خوب بننے ٹھننے کا سامان دو، اس کو خوب ٹائم دو. جب وہ لیکن جس کمرے میں وہ بنے ٹھنڈے اس میں شیشہ نہ دو. وہ ایسی پاگل ہو جائے گی لائنر صحیح لگا یا نہیں لگا، موٹا تو نہیں لگ گیا، پل کے زیادہ تو نہیں جڑ گئی، منہ زیادہ ٹیڑھا پیڑا تو نہیں. کہتے ہیں وہ اسی اس میں نفسیاتی ہو کے باہر نکلے گی. ایسے عورتیں چپ ہو جائیں گی. تو عورت میں نا سراہے جانے کی خواہش، چاہے جانے کی خواہش بہت ہے. جب یہ غالباً عزیز مصر جس قسم کی پرسنالٹی اللہ نے دکھائی وہ یہی ہوگا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہوگا، عورت سے دبنے والا ہوگا. نہ اس کے پاس عورت کی تعریف کرنے کا ٹائم تھا تو اس نے پھر کیا کیا؟ ویکیوم نہیں رہتا، خالی جگہ پہ ہوا بھر جاتی ہے. محرم رشتے جب سچی تعریفیں نہیں کرتے تو پھر غیر محرم کے کمنٹس بڑے پیارے لگتے ہیں. تو یہاں یہی ہوا کہ اتنا اعتماد کیا کہ نکالا نہیں یوسف کو اپنے گھر سے. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ کی دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں. پتہ ہی نہیں لگا کہ ہاتھ پہ چھری چلی ہے یا فروٹ پہ چلی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جس کو اللہ کے چہرے کا دیدار ملے گا، کہاں جہنم کی گرمی اور کہاں حشر کی ڈانٹ پھٹکار میں. جب کسی بہت میسمرائزنگ چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، انجیکشن لگاتے ہوئے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہلا رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی پسندیدہ کارٹون ان کو پتہ بھی نہیں لگتا حضرت انجیکشن اندر گئے باہر آ گئے. اس سے پہلے تو وہ کمپاؤڈر کو دیکھ دیکھ کر چیخے مار رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی من پسند چیز ان کے سامنے کر دو تو اس میں یہ جو ہماری آئیز ہے نا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لینسز رکھے ہیں، ان کلر سے وہ گیج ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کلر گیج کر لیتے ہیں تو کسی حد تک انسان کو وہ پین فیل نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اس نے کیا کیا کہ پتہ تھا اتنا حسین یوسف ہے، جب چلے گا نا تو اس اینگل سے سیب کٹے گا، سیب بعد میں کٹے گا، انگلیاں پہلے کٹیں گی. اور ایسا ہی ہوا. ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. ایک تو اس لیے کہ اتنا فرشتہ صفت ہے ہم سے اٹریکٹ ہی نہیں ہو رہا. آج بھی جو لڑکے عورتوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے اسے لوگ بولتے ہیں کیا فرشتہ بنا گھومتا رہتا ہے. کیونکہ فرشتوں میں اٹریکشن نہیں ہے. اور کیا ہے کہ حسین اتنے تھے، ان باتوں سے ان اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا گویا انسان نہیں ہو سکتے. اتنا حسین اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا تھا. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. ہٹی نہیں، اسی پہ جمی رہی. اور عورتوں سے کہہ رہی ہے مجھ اکیلی کو الزام دے رہی تھی، تم سب کو کیا ہوا؟ دیکھا یہ تھا ہی ایسا کہ میں تو اٹریکٹ ہو گئی اور ہوتی رہوں گی جب تک میں اس سے اپنا سکون نہ لے لوں، جب تک کہ میرے قریب نہ آ جائے. یا تو میرے قریب آ جائے یا پھر دور کہاں ہو، قید خانہ، سزا نہ دے دوں میں اس کو. اللہ اکبر. کتنا اس کو وہ تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے کہے پہ جو ہے یہ سزا میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اللہ ہمارے مردوں کو ایسا ایمان دے دیجئے. وہ فتنہ والے ماحول سے بہتر ہے میں گھر میں دبا رہوں. میں تھوڑا کما لوں لیکن میں امریکہ کی گلیوں میں نہیں نکل سکتا. میں اپنا
ایمان نہیں بیچ سکتا اسپین کی خوبصورت عورتیں دیکھو. مصر کا حسن تو آپ لوگ کو پتہ ہے. حسن مصر آج بھی مشہور ہے. ان کی سرائی دار گردنیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ مصر کے ذرا حجاب دیکھیں, وہ حجاب ہوتے ہیں وہ تو زیادہ اٹریکشن ہوتے ہیں. میں روزے سے ہوں, نام نہیں لینا چاہتی ان کے حجاب کے کیا کیا نام ہیں, اور پھر ان کی محبوباؤں کے کیا کیا نام ہیں, دل ربا, دل فریب, پتہ نہیں کیا 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 کیا. تو ان کے سسٹم ہے. مصر کا حسن آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے, اور بازار مصر بھی بہت زیادہ مشہور ہے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے مجھ کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دے. اب یہ مدت کتنی تھی کچھ نہیں پتہ, قریب کوئی 9 سال کے قریب. کوئی چھوٹا بے جرم 9 سال 9 مہینے کوئی نہ رہے. اپنی عورتوں کو تو نہیں لگام لگا سکے تو جو حیا والا تھا اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے ہیں. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. جو اچھا انسان ہوتا ہے نا, وہ کچن میں بھی اچھا ہوتا ہے, وہ شادیوں میں بھی اچھا ہوتا ہے, وہ جیل خانوں میں بھی اچھا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی محسن کی پرسنالٹی تھی. وہ اپنے گھر میں بھی محسن تھے, وہ بازار میں بھی آ کے محسن ہوئے, وہ عزیز مصر کے گھر کا غلام بن کے بھی محسن رہے, اور سب سے بڑھ کے وہ قید خانے جیسی جگہ میں بھی فرسٹریٹ نہیں ہوئے. کوئی ان کو جھنجھلاہٹ نہیں ہوئی. قیدیوں نے گواہی دی کہ آپ بڑے نیک آدمی دکھتے ہیں. تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھنے کے لیے آئے؟ یوسف علیہ السلام سے. یوسف نے کہا, یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقۂ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیوں, تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, اور رہا دوسرا تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا, اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا. یوسف علیہ السلام سے کیا پوچھا تھا ان دونوں دوستوں نے آ کے؟ اور یوسف علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ تبلیغ کرنے لگے. تبلیغ کا کام ہر جگہ, بازار میں ہے, کالرز میں ہے, گھر میں ہے, مہمان آئے ہیں, اپنے کھانے کی تعریف کروانے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کروائیں. مبلغ جو ہوتا ہے نا, وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کلاس 1:30 سے 12 سے 1 بجے تک ہے تو آپ مبلغ ہیں, بعد میں پتہ نہیں آپ کیا ہیں. دین کی حیثیت سے جو ہم مسلم ہیں, یہ ہم 24 گھنٹے ہر وقت ہم اللہ کی طرف سے ایک منصب پہ معمور ہے. اور منصب کیا ہے؟ ہم امت محمدی ہیں, امر بالمعروف کرتے رہیں گے اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے. ایک شخص جو ہے نا وہ جہاز میں سوار ہوا, اور اس کے پاس فری آف کاسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کے اس میں ہمارا میل اس میں ایڈڈ ہوتا ہے. تو ایک عورت آئی جو ایئر ہوسٹس تھی, اور اس نے اس مرد کے سامنے جو ہے نا شراب پیش کی, اور کہنے کہ سر یہ ہماری طرف سے ایز اے کمپلیمنٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے, اور یہ ایسا اور ویسا ہے. اس نے شراب نہیں پی. اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا. کہنے کہ سر اس کا کوئی آپ سے ہم چارج نہیں لیں گے, یہ ایکسٹرا آف میل ہے, آپ لے لیجئے. اس نے کہا نہیں میں لوں گا ہی نہیں, میں لے نہیں سکتا, میں آن ڈیوٹی ہوں. اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, یہ شراب نا تم اپنے پائلٹ کو پلا دو جا کے.
تو اس ایئر ہوسٹس نے کہا میں پائلٹ کو کیسے پلا سکتی ہوں جبکہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہمارا اسٹیئرنگ گیئر ہے، پورے یہ جو جہاز ہے اس کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ پائلٹ کے ہاتھ میں. ہم آن ڈیوٹی اسٹاف کو الکوہل پینے کی اجازت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے پائلٹ کے ہاتھ میں صرف اس جہاز کا گیئر ہے اور میں 24 گھنٹے آن ڈیوٹی مسلم ہوں، میرے ہاتھ میں میرا ایمان ہے، تو میں الکوہل پی کے خود کو ضائع نہیں کر سکتی. تو ہر وقت ایک مبلغ، ایک داعی دین، ایک امت محمدی ہر وقت ایک ڈیوٹی پہ معمور ہے. اور واقعی جو لوگ اس کی نیت سے نکلتے ہیں نا وہ بازار میں جا کے بھی تبلیغ کر کے آتے ہیں. بینگ اے لیڈی، جو میں نے آپ سے بات کی تھی، اگر کوئی ہلکا دوپٹہ مجھے دکھاتا ہے تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بھائی مجھے دوپٹہ دکھائیں. یہ دوپٹے کی بات پوری نہیں کرتا، یہ دوپٹہ نہیں ہو سکتا، تو خود شرما جاتے ہیں نہیں سسٹر آپ. لیکن کیا کریں، اس ٹائم ڈیمانڈ ایسی ہے. ابایا دکھائیں تو وہ جھلمل تارے، اس کے تارے اتنے، تو اندر قمیض پہ بٹن نہیں ہوتے فینسی جتنے ابایا پہ. تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی حجاب والا ابایا دکھائیں. یہ ابایا نہیں ہے، یہ میکسی کو آپ لوگ نے ابایا کہہ دیا. نام باہر لکھا ہوا ہے ستر حجاب، آپ کی شاپ کا نام ہے حجاب کارنر، اور اندر بے حجابی کے آپ نے انتہا کی ہوئی ہے. لیکن یہ حجاب نہیں ہے، آپ پلیز ابایا دکھائیں جو ابایا کے سارے سطر پورے کرتا ہو. یہ کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے تبلیغ ہوتی ہے. تو مبلغ ہر آن میں کیا رہتا ہے؟ مبلغ رہتا ہے. الحمدللہ رکشے والے نے زیادہ پیسے لیے، آپ کہہ دیجئے بھائی میں دے سکتی ہوں لیکن آپ کے لیے برکت چلی جائے گی کیونکہ جائز منافع میں اللہ نے برکت رکھی. اب مانے نہ مانے، رکشہ آپ کو بعد میں مل جائے گا لیکن امید ہے کہ اس کی زندگی اور ایمان سیدھا ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی کیا کیا، قید میں بجائے یہ کہ ٹھا کر کے پورا خواب سنا دیتے، اور پتہ تھا اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، دعوت دی. اور چونکہ غلام تھے وہ جو دونوں قید تھے، تو بات بھی انہی کے لیول پہ آ کے کی. بتاؤ وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک رب ہو یا وہ جس کے بہت سارے رب ہوں؟ کیسے موقع کے مناسبت سے بات کی جاتی. یہ بہت بڑی حکمت آپ کو سورہ یوسف سکھاتی ہے. پھر اچھا، ان میں سے جس کے بارے میں کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور عزیز مصر کو جا کے دوبارہ سے اپنے منصب پہ فائز ہو جاؤ گے، اس سے جاتے جاتے یوسف نے کیا کہا تھا؟ میرا ذکر کرنا. اور پھر کیا ہوا، کس نے اس کو بھلا دیا؟ یہ جو ہمارے اندر بھول آتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے. اور آپ اس کو سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے کہ وہ جو ہے نا مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تھے، مجھے شیطان نے بھلا دیا. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں. اب وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ ہر طرح کا بندہ اپوائنٹ کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے بھی بندے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. اور ایک چیز یہاں سمجھ لیں، زیادہ خوابوں کو ڈسکس کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اگر برے خواب آ جائیں، ڈرونی خواب آ جائیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ الٹے سائڈ پہ تھتکار دیجئے، کروٹ کو بدل لیجئے، رسول اللہ پہ درود بھیجیں، اللہ کا ذکر کریں اور سو جائیں. ضروری نہیں کہ جتنا آپ خواب میں ڈریں اتنا سب کو اٹھا اٹھا کے ڈرا دیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر چور آ گئے، اب سب سمجھ، اب جس کو نہیں بھی ذہن میں تھا نا وہ بھی خواب میں چور ہی دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں. اور جو اچھے خواب ہیں اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ جو نیک مبارک خواب ہوں وہ بھی سب کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنے. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو خواب میں کوئی نعمت دی گئی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو ستیلے بھائی سے جا کے تذکرہ نہیں کیا تھا. کس سے کیا تھا؟ باپ سے. پتہ ہوتا ہے، نگاہ بتا دیتی ہے کہ کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون ہم سے کمپٹیٹر میں کھڑا ہو رہا ہے. تو اچھے خواب بھی ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنے ہیں، اور اچھے خواب ہمیشہ ایسوں سے ڈسکس کرنے ہیں جس سے یہ امید ہے کہ شر نہیں پہنچائیں گے ہمیں. تو ان میں سے ان دونوں نے خواب بتایا. اور پھر جو واپس چلا گیا تھا عزیز مصر کے پاس، وہ منصب پہ فائز ہو گیا تھا. جب اس نے سنا کہ بادشاہ نے بھی خواب دیکھے ہیں، اور بادشاہ نے اپنے اپوائنٹڈ تعبیر والوں سے کیا پوچھا کہ بتاؤ ان کی کیا تعبیر ہے، انہوں نے کیا خوبصورت بات کی، قالوا اضغاث احلام، نیرے کٹے ہیں جو آپ خواب میں دیکھتے رہتے ہیں، بیکار کی چیزیں. بادشاہ کے پاس کوئی کرنے کا کام ہوتا ہے؟ سو کے اس کو اور کیا نہیں آئے گا، خواب نہیں آئیں گے، چھمبے سے خواب، فضول سے خواب. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسی دربار میں وہ شراب پلاتا تھا نا اپنے عزیز کو، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس تو بھیج دیجیے. سالوں بعد یاد آیا کہ ہاں ہمارے خواب کی تعبیر بھی تو یوسف نے. یوسف یاد بھی آیا تو کب آیا؟ اپنے کام خود چھانا تھا نا پبلک کے بیچ میں، تو یوسف کے پاس. یہ نہیں بولا کہ یوسف نے تو آپ کو میسج کہا تھا کہ جا کے میرا ذکر کرنا، وہ تو میں بھول گیا. کیا کہنے لگا کہ مجھے وہاں بھیج دیجیے. اس نے جا کے یوں کہا
یوسف اے سراپے راستی، یوسف ایوہ الصدیق، جاتے کیا نعرہ لگایا؟ کبھی کبھی اپنی دوستیں کام کے وقت پہ آتی ہیں یاد، اور ان کو کال ایسے کرتے جیسے ہم ان کو بہت مس کر رہے تھے، دو چار آگے کے پیچھے بات، یار تم بڑی یاد آئی تھی، اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے کپڑے سلواتی ہو؟ پھر پتہ لگتا ہے کہ میرا نمبر ملا کیوں ہے آپ کے پاس، ورنہ یہ نمبر تو، اچھا میرا نام تو ہے بھی اے، اور اس پہ آفت بعد میں ڈی، اور اس کے اوپر دوسری آفت اس کے بعد ای، تو جن کو سیکوینس سے نمبر پتہ ہے نا لکھے جاتے ہیں رجسٹرز میں، تو ہمیشہ میرا رول نمبر 1 ہی رہا ہے، رول نمبر 1 ٹیلی فون ڈائریکٹری میں لوگوں کے پاس میرا نمبر 1 اکثر، بس سوری آپ کو کال لگ گیا، ہم نے تو اے پریس کیا تھا، میں کہا سب سے پہلے میں ہی آتی ہوں، جس کو دیکھو اے ڈی ای تینوں ایک سیکوینس کے نمبرز ہیں، تو ہمارا ہی نام لگ جاتا ہے اکثر، تو نمبر تو میرا سالوں سے ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن جب کام آتا ہے تو پھر کیسی ہو دیبا بڑی یادیش، بتاؤ تم نے کہاں سے سلوائے تھے کپڑے؟ تو یہ یوسف کے پاس جو ساتھی گیا نا، اس نے بھی کیا کیا گیا اپنے مطلب سے تھا، اور آواز کیسے لگائی، او میرے پارٹنر یوسف، او میرے زندہ کے ساتھی، او میرے سچے یوسف، تجھے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کیا کہا؟ اب یاد آیا ہوں، ٹائم نہیں ضائع کرتے بھائی، جو با مقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ شکووں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ یوسف نے کہا 7 برس تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو، اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی ہے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے، اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اس نے صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور انہوں نے کیا بتا کے بھیجا؟ تعبیر بھی بتائی اور حل بھی بتایا۔ یہ ہوتے ہیں محسن لوگ، ہمیشہ لوگوں کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں یوسف علیہ السلام بہت حلم والے تھے، لیکن جہاں اپنی ذات کی گواہی دینی ہوتی ہے نا وہاں گواہی دی تھی۔ کہا تھا میں قید میں رہنا مجھے قبول ہے لیکن ان کے درمیان نہیں رہوں گا۔ پھر کہنے لگے آزاد ہونا مجھے منظور ہے لیکن ایسے معاشرے میں نہیں آؤں گا جہاں میرے اوپر بات بنی تھی، ان لوگ سے پبلکلی کو اناؤنسڈ کریں کہ وہ غلط تھی میں صحیح تھا، تاکہ پھر میں پاک دامنی کے ساتھ بالکل اپنے پروٹوکول حیا کے ساتھ، مرد جو ہے نا سمجھتا ہے کہ سارا پردہ سارا حیا کس کی ذمہ داری ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حیا والے مرد تھے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے جن کا ٹائٹل ہے ذو النورین، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان غنی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان تم میں ایسی حیا ہے کہ فرشتے تم سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی سیدھے ہو کے نہیں نہائے کہ ان کی اپنی نگاہ شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے، اتنی احتیاط۔ ایسے ہی نہیں، اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں ان کے گھر کی بیک ٹو بیک دلہنیں بنی تھی، جس کو یقین ہونا کہ میرا مرد میرا داماد با حیا ہے، اس ساس سسر کا سکون دیکھا کریں کہ میری بیٹی کس مرد سے بیائی گئی ہے جو با حیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم ایک کنویں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ نا یہ اس سے نیچے والا ایریا مرد کے سطن میں نہیں آتا گھٹنے سے، تو رسول اللہ کی تہبند کچھ اس انداز سے بندھی ہوئی تھی کہ ان کے ٹخنے اس کا نا پنڈلی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی بیٹھے رہے، حضرت علی آ کے بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر آ کے بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق آ کے بیٹھ گئے، کسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور جیسے ہی اس باغ میں حضرت عثمان غنی داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صحیح ہوئے اور جلدی سے اپنی پنڈلی ڈھانک لی، تو عمر فاروق اور ابو بکر کو تعجب ہوا کہ مرد تو ہم بھی ہیں، مطلب ہم پہ بھی یہی والی سطر پوشی، ہمیں دیکھ کر تو رسول اللہ کا یہ معمول نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عثمان کے آنے پہ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات مرد کی حیا کی تھی، عورت کے لیے نہیں بات کی گئی، ہم صرف عورت کو باحیا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں ایک کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیا تھی، نگاہ اٹھا کے گھور گھور کے اللہ کے نبی کبھی بات نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کی نیچر ہی نہیں تھی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرنے کی۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے اس سے کنفرم کرو کہ وہ غلط تھی، جس پہ فائنلی کتنے سال کی قید کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ ہم غلط تھے اور وہ سچا تھا۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے۔ انسان کے پاس 3 طرح کے نفوس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو بدی کی طرف دعوت دیتی ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو کیے ہوئے گناہ پہ ملامت کرواتی ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب ضمیر کی آواز سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو نفس ایکٹیو ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے، جس کے بارے میں سورہ فجر میں آتا ہے کہ جب ایک مومن کو موت آئے گی تو اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، گناہوں کو چھوڑ دینے والی نفس، چل اس نفس کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ جب مجھے موت آئے، کوئی نہ کوئی ایک نفس تو ایکٹیو ہوگی نا۔ جی، وہ ضمیر کی آواز جسے ہم کہتے ہیں ملامت والی الفاظ، اور جو نیکی پہ مطمئن ہو جاتی ہے، جس میں کوئی ریا نہیں ہوتی جس نیکی پہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ دعا کرے اللہ موت تو آنی ہے، اور ایک نفس میری ایک لائٹ ہیڈ لائٹ جل رہی ہوگی اس نفس کی، اللہ اس وقت جب مجھے ملک الموت جھانکنے لگے اور میں انہیں دیکھنے لگوں تو اللہ میری نفس مطمئنہ ایکٹیو ہو، اور میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تیری ملاقات پہ راضی ہو چکی ہوں، آمین۔ اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ جو اسٹریٹجی یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی نا قحط سے بچنے کی، آج بھی اکنامسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اس اسٹریٹجی کو پڑھتے ہیں۔ ایسے اقتدار میں ایمان والے آئے نا جو ان قرآن سے گزرے ہوں گے، ان کو پتہ لگے گا اکانومی چلائی کیسے جاتی ہے۔ ہم تو اللہ معاف نام نہیں لینا چاہتی، کیسے کیسے لوگوں کو جو نا مال کیا کہتے ہیں وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں، کھا گئے سارا خزانہ، کیونکہ ان میں حیا نہیں تھی۔ حیا والے مردوں کو خزانے سونپے جاتے ہیں، انہوں نے حیا والے مرد کو خزانہ سونپا تھا، اور انہوں نے خود کہا تھا یوسف نے کہ آپ مجھے خزانچی بنا دیجیے، کوئی اور منصب نہیں چاہا تھا، کیا چاہا تھا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے پہ بٹھا دیجیے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتیں، جی جی کہ ہم خواتین ہیں تو ہم ہی اپنے بچوں کو پرورش زیادہ دے دیتے ہیں۔ جی بچوں کو کون تربیت دیتا ہے؟ مائیں دے دیتی بالکل، ہیں۔ ایسے لوگ کون پیدا کرے گا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا۔ ہم ہی لوگ، ہمارے اپنے ہاتھ پہ بیٹوں کو ہے، ایسی مطلب تربیت دیں گے وہ اس طرف راغب ہوں اسلام کی، اور پھر اسلامی حکومت بھی جبھی آئے گی تبھی ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ بہت اچھی بات، ہر انسان کو صلاحیت پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، مجھے ادھر گھسیٹا جائے تو پروٹیسٹ تو کیجیے، حق تو کہیے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے خزانچی بتا دیجیے۔ باقی یہ کہ جو اولو الامر کہے گا پھر وہ بھی ماننی پڑتی، پھر وہ آپ میں دوسری خیر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین پہ یوسف کی اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، ہم نے اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یہاں تک اس پورے قصے کا پارٹ 1 ہے، کتنی ساری باتیں تھیں۔ یہاں سے اب دوبارہ وہ ایک قصہ جو کنویں کی طرف چھوڑا گیا تھا نا، اب وہاں سے دوبارہ بات شروع ہوگی۔ یوسف کے بھائی مصر آئے، اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ کیسے آئے تھے بھائی؟ کیوں آئے تھے بھائی؟ ہوا یہ تھا کہ کنعان کے علاقے میں جہاں یہ فیملی رہا کرتی تھی، یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بیٹے، وہاں سخت قحط پڑا تھا۔ جب قحط پڑتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ پھر ویٹو پاورز کی طرف دیکھتی ہیں امداد کے لیے، یہاں سے ڈیلیگیشنز بھیجے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں یہ بھائی آئے تھے، اور مصر سے کیا لینے آئے تھے؟ غلہ لینے آئے تھے، اور دیکھا تو وہ تو نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو۔ ایک غریبی کا چہرہ ہوتا ہے اور ایک پھر امیری اور منصب کی چھاپ ہوتی ہے۔ کہاں کنویں میں مظلومیت کی حالت میں پھینکا ہوا بھائی، اور کہاں وزیر خزانہ بنا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا امیری کی ایک حقیقت ہے، ایک فیس بتاتا ہے، وہی لپسٹک بیچاری ایک عام سی عورت لگائے، وہی کلر وہی ٹون، اور ایک وہی ایسی لپسٹک کو ایسے پکڑ کے ایک خاتون لگائے، ذرا اس کے چہرے پہ موڈ اسکاٹ، وہی کلر ہی چینج ہو جاتا ہے وہاں جا کے۔ تو اب یوسف علیہ السلام اب کس حال میں پہنچائے گئے، تو کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا تھا، اور پھر ٹرن ایئرز بھی گزر چکے تھے۔
اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا. ابتدا میں بن جامین نہیں آئے تھے، دوسرے بھائی آئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ان بھائیوں میں میرا سگا بھائی، ماں سگا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو جاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اور بھائیوں نے سوچا بھی نہیں کہ اس کو اس سے کیا غرض ہے. یہ بھائی کیا سمجھ آ رہے ہیں، جو یہ 10 والے جتھے والے تھے بے وقوف تھے بچپن میں بھی، اور انہوں نے سوچا نہیں کہ میرے ستیلے بھائی سے اس کا کیا معاملہ ہے. وہ کسی اس کا ایک سگا بھائی تھا، کہ یہ تو نہیں وہ یہی پہنچ گیا. اور ان کو پتہ ہی کیسے کہ مطلب جانتا کیسے، سوچا ہی نہیں، دماغ ہی نہیں لڑایا ذرا سا. دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس طرح پیمانہ بھر کر دیتے ہیں اور کیسا اچھا مہمان نوازوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارا کوئی غلہ نہیں. اتنی کھلی کھلی نشانیاں تھیں. بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اب وہ بھائی کی محبت نے اچھلا تو ہوگا نا، سینے میں آیا تو ہوگا. تو کیا کہا کہ اگر تم 10 آئے ہو، 11 ہوگے تو 11 پیکٹ ملیں گے. ان سے ان کے ٹون میں بات کی. پھر انسان جو حریص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، شادی میں سارے بچے لے کر جائیں گے. جہاں سے صرف عیدی ملنی ہے وہاں سارے جائیں گے. درس میں امی آپ چلے جائیں، قصہ آ کے آپ ہمیں سنا دینا. یعنی کہ جہاں سے لینا ہے نا وہاں سارے، اور سارے بچے آگے آگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ سب کے حصے میں. کھجور کے وہ کیا ہوتی ہے بارات میں، کیا بٹتی ہے، اماں پوچھ رہی تھی بیٹا تمہیں ملا نہیں ملا، آؤ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بھی ہمارا ہے، ہم بھی لڑکی والے ہیں. ایسے لوٹنے کی. تو انہوں نے نا اسی ٹون میں بات کی کہ بھئی غلے کی پھر کیا ہوگا، ایک ایک پیکٹ بھی زیادہ ملے گا، اپنا بھائی بھی اٹھا کے لے آنا. اور خود دل میں کیا خواہش تھی کہ زمانہ ہوا اپنا سگا نہیں دیکھا. اتنے اجنبیوں کے ماحول میں چاہے تخت پہ کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، یاد رکھیں اپنوں کی چاہت اللہ نے دل میں ڈال کے بھیجی. شادی میں چاہے بدلے میں چاچو کو نہ بلائیں، لیکن جو بھائی ہوتا ہے نا اس کا بار بار نگاہ ہوتی ہے کہ شاید بھائی آ جائے، شاید اس کی بیوی بچے اتنا اسپیس دے دے. میں تو بن گیا اپنی بیوی بچوں کی بات میں، شاید وہ آ جائے. خدا کے لیے کبھی سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کریں. وقتی مسائل آئیں گے، اور اسی کی تربیت کے لیے آج میں نے کہا تھا کہ آج ایکسٹرا لوگوں کو دعوت دیجیے، کیونکہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں، مجھ سمیت، میرے گھر سمیت، کہیں نہ کہیں یہ بہن بھائیوں کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو یوسف نے کیا کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، دیکھا نہیں کتنا غلہ دیتا ہوں. نیکسٹ ٹائم آنا، اور اگر نہیں لائے نا اپنے بھائی کو تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. کیوں نہیں بھیج رہے تھے ان کے والد؟ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کی عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے مال ہی میں رکھ دو. یہ ہوتے ہیں محسن، غلہ بھی دے دیا اور مال بھی رکھوا دیا. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پہ احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری باؤنڈری پہ پیسے لینے چلے جائیں گے. غلہ اللہ کتنا اچھا تھا، عزیز مصر مال بھی دیا اور جو ہم نے دیا تھا اس کے ایکسچینج کرنسی وہ بھی اس میں واپس رکھ دی. واپس آنے کی نا ایک راہ کھول دی تھی یوسف علیہ السلام نے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے. پھر وہی دعویٰ جیسے یوسف کے لیے تھا. کچھ بہنیں ہوتی ہیں ایسی، لاکھ اماں بولے خدا کے لیے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو گود میں، مما میں اس کو سنبھالوں گی، ہر بار ایک گومڑا لے کر آ رہی ہوتی بھائی کے سر میں. بالکل ہم سنبھالیں گے، ہم بھی نہیں سنبھال سکتے. تو پھر دکھتا ہے بیچارہ یہاں سے ٹوٹا پھوٹا، یہاں سے وہ. پھر ایسے دعوے نہیں اللہ کو زیادہ پسند. تو کیا کیا باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پہ تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. وہ ایک جو چبھی تھی نا کیل جدائی کی، وہ چبھی بھی تھی. پورے سال میں نہیں تذکرہ ملتا کہ یعقوب نے تانے مارے ہوں گے اپنے بیٹوں کو کہ چھوڑ دیا تھا یوسف کو، کھا گیا بھیڑیا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بنا رہے ہیں جھوٹ بتا رہے ہیں. ان کو اس خواب پہ جو نبوت کی آنکھ سے دکھایا گیا تھا یقین تھا، جیسے ابراہیم کو یقین تھا کہ اسماعیل سے ملیں گے. یہ وقتی جدائیاں اللہ لے کر آتا ہے. آپ کو آپ کے پیاروں سے دور کرنے کے پیچھے اللہ اپنی چاہت عطا کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر تو وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیں یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شطر اور بھی زیادہ لے کر آئیں گے. اتنا غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا.
ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ، یعنی کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ وعدہ اور قسمیں بھی کام نہ آئیں گی۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پہ اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے سلطنت میں سے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ جو والدین احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں نا، ان کو کان سے سنا کریں۔ گیٹ پہ چلتے چلتے ایسا نہ کرنا بیٹے، چھٹے نوٹ لے کے جاؤ۔ ہمارے دادا تھے نا، بندھا ہوا نوٹ نہیں نکالنا، لوگوں کی نظر ہوتی ہے پیسوں کے اوپر، چھٹے لے کر جانا، ایسے لے کر جانا، بیٹا ایسے نہیں کرنا۔ یہ ماں باپ کا ایک طریقہ رہا، یہ اپنے 11 بچے بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اکٹھے نہ داخل ہونا۔ ایک تو نظر بد سے بچنے کے لیے بھی، اور ایک یہ بھی کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ لگے کہ کوئی قافلہ چلا آ رہا ہے ہمیں لوٹنے کے لیے، تو تھوڑے سے مصلحتاً ڈسٹریبیوٹ ہو جانا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ مطلب مانا کہ تم میری بات مان بھی لو، اگر کوئی شر اللہ پہنچانا چاہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین یعنی اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں پر غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی یوسف کی اور بنیامین کی۔ جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اس کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وعدہ کر رہے تھے کہ ہم خاندانی چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ 1 سال کی غلامی دے دی جاتی تھی جس کے مال سے سامان نکلتا تھا۔ یعنی جیسے ہمارے پاس تو چور کا کیا کاٹ دو، ایسے ہی ہوتا ہے، چور کو اقتدار دے دو، چور کو وزیر اعظم بنا دو، چور کو پارٹیاں دے دو، اس کے ہاتھ کھلے کر دو۔ جب ایسے شریعتیں ٹوٹتی ہیں پھر ایسے ملکوں میں فساد اور دنگے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں کیا تھا بنی اسرائیل میں ابتدائی قانون کیا تھا کہ جو چور ہوگا اس کو جس کا مال چوری کیا ہوگا اس کے لیے 1 سال کی غلامی مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کا کام کیا تھا کہ اس طرح سے یوسف کا بھائی تاکہ خود وہ لوگ کس کے پاس چھوڑ جائیں، یوسف کے پاس چھوڑ جائیں۔ جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، اور ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان خربیوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خربی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ یہ سب اللہ نے کیا تھا، یوسف کا پلاٹ نہیں تھا نعوذ باللہ۔ انبیاء رسول کبھی کسی کو ہیرا پھیری کر کے خود کے پاس نہیں روکتے، اللہ ان کے لیے معاملے آسان کر دیتا ہے۔ اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کا حلم آپ دیکھیں۔ خوبصورت چہرے اکثر آزمائے جاتے ہیں، کیسی آزمائش! اتنے سالوں بعد پہلے تو بھیڑیے کے حوالے کا جرم لگایا، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر ستیلے پن کا جلناپا انہوں نے برداشت کیا اپنی ٹین ایج لائف میں، اور اب کیا الزام لگا دیا، اور کھلم کھلا ایک نئے ملک میں کہہ رہے ہیں یہ اس کا تو بھائی بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہتے ہیں ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، اور اب کیا کہہ رہے ہیں اس کا بھائی تو خود چور تھا۔ اب یہ کیا چوری ہوئی تھی اس کے لیے آپ کو تفاسیر میں بہت کچھ ملتا ہے، ہمارا بس یہ یقین ہے کہ چور نہیں تھے۔
یوسف نے ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ دیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر تم الزام لگاتے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ اتنا علم ہے ہم میں، کر سکتے ہیں اتنی برداشت؟ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ابھی وعدہ کر کے آئے تھے نا ابا جی بن یامین کو تو ضرور لائیں گے، پہلے ہی ہم یوسف کے معاملے میں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ یعنی یہ کون سا بھائی تھا؟ یہودا تھا، کیونکہ اس کا آئیڈیا نہیں تھا کس طرح سے، اس نے کہا تھا بالکل لیسٹ کہا تھا کہ اچھا پھر کنویں میں پھینک دو، تو کہا جو تم نے اس کے خلاف پلاٹنگ کی تھی، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا خوف تھا نا ان کے اوپر اپنے والد کا، وعدہ توڑیں گے ہم والد کا، تم لوگ نے جانا ہے جاؤ، میں تو منہ نہیں رکھتا جانے کا، تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حق بات جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اصل میں ان کا پچھلا ریکارڈ بڑا خراب تھا نا، اعتماد توڑ چکے تھے۔ واقعی اعتماد ایک ایسا اسٹیکر ہے نا جو ایک بار اکھاڑ لیا جائے تو پھر ویسا نہیں چپکتا، چپک تو جاتا ہے لیکن پھر وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ واقعی رشتے میں جو بال آ جاتے ہیں، کھٹکا سا رہتا ہے، بڑا کانچ نکل جاتا ہے اور چھوٹا کانچ اسکن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں پہ ہمارا اعتماد اور ان کا اعتماد ہم پہ بحال رکھے الحمدللہ۔ تو بڑی صفائیاں دے رہے تھے کہ قافلے والوں سے پوچھ لیں، شہر والوں سے پوچھ لیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ پہلے ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک رکھ لیا اور ایک خود رہ گیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، ان سب کام اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کسی کلاس میں سنی تھی کہ دیکھیں اولادوں سے محبت فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انکلکیٹ کر کے بھیجی یہ محبت۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے والد اس کو دفن کر کے آتے ہیں، چند سالوں بعد کیا ہوتا ہے؟ صبر آ جاتا ہے، ذہن میں بچے کی وہی شکل رہتی ہے جس شکل میں اس کو زمین کے نیچے۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ہاتھوں سے گم ہو جاتا ہے، کسی تقریب میں کہیں گئے، اب وہ ہوتا ہے تو وہ اتنے سال کا ہوتا، میرا بچہ ہوتا ابھی وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، اب وہ جوان ہو گیا ہوگا، اب پتہ نہیں وہ کیسا، جو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے نا اس کے چہرے بار بار ذہن میں نہیں آتے، کیونکہ اس کو وہی آخری چہرہ جو دیکھا ہوتا ہے وہی ذہن میں ہوتا ہے کہ اسی چہرے سے ہماری پہچان ہے۔ لیکن جو گم ہوتے ہیں نا، واقعی گمشدہ چیز پہ صبر بہت مشکل ہے، نہیں آتا صبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کیا اتنے گھل گئے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھوں سے نور جا چکا ہے، رو رو کے آنکھیں سفید، گویا کہ جیسے موتیا جسے کہتے ہیں، موتیوں کو موتیا کیوں کہتے ہیں؟ سفیدی ہوتی ہے موتیے میں، تو کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی تھی؟ سفید پڑ گئی تھی۔ تو بیٹوں نے کیا کہا آپ تو بس یوسف کو یاد کیے جائیں گے، سمجھے تو یوسف کو اسکرین سے آؤٹ کریں گے تو ہم نظر آئیں گے، اب تو ہم بھی نظر نہیں آتے، یوسف اور ان کو یاد آنے لگا ہے۔ اس نے کہا اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب کے آگے روتے ہیں جب کہیں کال نہیں لگتی، اچھا اللہ جی بات بتائیں اب کیا کریں، اور یہ کیا کہہ رہے تھے تم سے تھوڑی نہ روتا ہوں، تمہارے آگے تھوڑی نہ چیختا پڑتا ہوں، میں اپنے غم کی فریاد کس سے کرتا ہوں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے رب سے فریادیں کرتا ہوں اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔
جی حسن زن، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ پہلے صرف قحط تھا اور اب دو بھائی بھی ان سے جدا ہو گئے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ ابھی بھی یوسف علیہ السلام کا انداز کیا ہے، تم بھولے تھے میرے بھائیوں، یاد ہے اس بھول پن میں تم نے کیا کیا؟ وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس کی اردو یہاں لکھی ہوئی ہے، قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ جب آپ اس کو عربی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، انا حرف تاکید، لا کلمہ حسر، انتا کلمہ یوسف تعجب، ایک اتنے سے کونوٹیشن میں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے ہائے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا تم یوسف تو نہیں؟ یہ اس کی اصل میں اردو بنتی ہے۔ کیا ان کا ہمارے حیرت کے تعجب کے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا، اس میں آپ کو کوئی ایکسکلیمنٹری کوٹیشن نہیں ملتی کہ اپوسٹرافی بنی ہوئی ہے، کوما بنا ہوا ہے۔ اس کے جو ان کا ہے، اس کا جو دو مرتبہ ضمائر کا آنا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بات کتنی قابل تعجب ہے، کتنی تاکیدی بات ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے کیا تم یوسف تو نہیں ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، با خدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی۔ 40 سال لگے ان کے منہ سے حق سننے میں۔ اتنا پیشنس ہے آج کی بہوؤں میں، اتنا پیشنس ہے آج کے بیٹوں میں۔ قید سے نکلنے میں اتنے سال لگے، تخت پہ پہنچنے کے بعد پیرنٹس تک پہنچنے میں اتنے سال لگے، اور ہمیں دعائیں کون سی چاہیے؟ ارجنٹ بیس پہ قبول ہونے والی۔ بس چاہے تو دعاؤں کو بھی کوریئر سروس پہ لگا دیں، یہاں مانگا وہاں قبول۔ اچھا اس میں دیکھو ایک چیز میں یہ بھی کہوں گی، یہ جو ہے نا قال انما اشکو بثی اللہ، واقعی میں اپنے ہر دعا موقف میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن آپ جو ہم انبیاء کی دعاؤں کا طریقہ دیکھیں نا، تو وہ سب سے پہلے اپنی صرف فریاد وہاں پہ رکھنا ہے، یا ربنا ظلمنا انفسنا اور اگر اپنے پڑھ آپ کو، سکتے ہیں، جی یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں یا اپنے اوپر ہم نے ہی ظلم کیا۔ تو اللہ سے یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے تھے اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، مطلب لگ رہا تھا کہ ہم نے اللہ کو کسی کام پہ لگا دیا ہے نعوذ کہ اللہ باللہ، جی بس بالکل آپ دیتے جائیں اور ہم اپنے جو ہے سب سے پہلے اپنی جو ہوتی ہے نا عاجزی، اور کمزوریاں اور بالکل ساری ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہم اس فریاد کو، اس تکلیف کو یا اس حاجت کو رکھ دیں، اس میں پھر یہ بڑا نہیں ہے کہ احتیاط ہے ان سب وہ دے چیزوں دے میں، دیتے جی رہے مانگتے رہے، یہ کہ دعا کو بھائی ایز اے دعا معمول بنا مانگنا لیں۔ واقعی ایک فن ہے، ایک ادا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں نا، آپ کسی دکان والے سے بھی مانگیں۔ میں ایک دفعہ رکشہ کرنے کھڑی ہوئی اور میں نے اسے بولا، آپ وہاں کے کتنے پیسے مانگیں گے؟ یہ ایک میرا پیسہ، اس نے کہا میں مانگتا نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں پیسے۔ میری تربیت کر دی میں نے کہا، بھائی صحیح، بالکل لفظ الفاظ۔ تو جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تک اپنی بات پہنچا رہے ہو، فرشتے بیچ میں وٹنس ہیں، تو بھی ایک ادب، ایک چاہت، اپنی عاجزی، اس کی کبریائی، انا اصغر، میں کمزور، اللہ تو اکبر، اس طرح کے جملے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، وہ باقاعدہ ایک پروٹوکول دعا ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی شان، پھر رسول اللہ کی اوپر وہ، پھر اپنی کمزوری، اپنی حاجت کا یقین دلانا، پھر جا کے اپنی بات کرنا، اور پھر یہ کہہ دینا، اللہ تیری نظر میں یہ بہتر ہے تو مجھے دے۔ اللہ پہ کورٹ کے پرچے نہیں کہ بس یہی چاہیے مجھے، اس طرح سے نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ یہی آیت رسول اللہ نے یوم فتح مکہ کے دن پڑھی تھی، جب رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے نا۔ جب آپ قرآن اور سیرت کو ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ جو قرآن بول رہا ہوتا ہے وہ سیرت میں دکھ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی فتح مکہ کے اس میں داخل ہوئے، اس قدر عاجزی سے داخل ہوئے کہ اونٹ کی طرف نا ان کی داڑھی جھک رہی تھی، یعنی کہ جو ان کا سواری تھی اس پہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ وہ ان کی داڑھی مبارک اس کے پیٹھ سے
ٹچ ہو رہی تھی. اور جو جو ساتھ صحابہ تھے نا جو نکالے گئے تھے، ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب قریش والے کانپ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل غلبے کے ساتھ آ گئے، اللہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. جیسے ڈسکشن ہو رہی ہوگی دو بندوں میں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، محمد تو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی لے کر آ گئے اپنا. تو ایک صحابی نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے کہا بوٹیاں بنیں گی بوٹیاں. جس پہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج تم نے پکڑ نہیں ہوگی. جو جا کے ابو سفیان اور حرم میں داخلہ کر لے گا اپنے آپ کو، تو وہ ہماری طرف سے امن میں آ جائے گا. تو یہ صحابی تھے نا، ان کا یہ والا انداز آپ کو ملتا ہے. رسول اللہ نے اس ٹائم کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. باقاعدہ یہ والی آیت پڑھی گئی کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جب انسان بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور بدلہ نہ لے، تب وہ انسانیت کے درجے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اللہ اس سے کہاں کا وعدہ کرتا ہے؟ جنت کے درمیان. امت وسط کے ایک بندے کو جنت کا وسط مل جائے، کیا چھوڑنے پہ؟ اپنا حق چھوڑ دینے پہ. یہاں جو حق نہیں ہے اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جو اپنے گھر کے باہر کار کھڑی کرنے کا ریمپ بناتے ہیں، ہمارا حق ہے؟ اپنے گھر سے آگے بڑھ کے جو کیاریاں لگاتی ہیں، ہمارا حق ہے؟ کیاری میں لگا لیے چیکو اور کوئی آ کے چیکو کھا گیا، تم نے میرے درخت کے چیکو کھائے. اور جو تم نے پاکستان کی زمین پہ مفت کا یہ اتنا بالش گھیرا ہوا ہے، یہ کس بات پہ گھیرا ہوا ہے؟ تو حق خود کھا کے بیٹھے ہوئے اور دوسرے بڑے برے لگتے ہیں ہمارے باغ سے لے کر چلے گئے. تو یہ جو اپنے اپنے گھروں کے باہر ایک ایک، میں کہتی ہوں یہ ایک بالش پوری پوری ایک کرولا ایک ایک مرسڈیز کھڑی کرنے کی جگہ ہم نے نکالی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے ایک بالش کسی کی زمین لے لی، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ساتھ زمینیں اس دھسایا کے جائے گا. 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کے 7 زمین نیچے اس کو دھسا دیا جائے گا. ہمیں شیروانی کالر پہنتے ہوئے درد ہو رہا ہوتا ہے، گلے میں کسی کو کالر لگانا پڑے وہ آدھا ٹنڈا سا دکھ رہا ہوتا ہے. تو 7 توق لینے کو صرف گاڑی بھی کھڑی ہو جائے اور کیاریاں بھی لگ جائے اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی بن جائے اور بیوی کے اترنے کے لیے اسٹیئرز بھی بن جائے، تو بھئی اپنا ڈرائنگ روم تھوڑا چھوٹا کر لیتے. اس والے اس تو سوچتے ہی نہیں ہے، لگتا ہے ساری کرپشن حکومت نے کی، جو رعایا کر کے بیٹھی یہ کیا ہے. اگر قسم سے ابھی شاہ فیصل ٹاؤن میں چل پڑے نا بلڈوزر، تو ہمارے گھر میں اتنا جگہ بچے گی کہ ایک چھوٹا صوفہ اور ایک امی کی چرپائی ڈلے گی. یہ باقی جو ہے یہ ہم اپنے حکومت کے اس کے اوپر اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہیں. 80% گھر یہاں پر اس پورے محلے کی میں آپ کو دلیل سے بات بتا سکتی ہوں. 80% گھر جو ہے نا وہ حکومت کی زمین. پھر ایویں تو اور ایسے ہی تو دم نہیں نکلتا جب وہ حکومت کی طرف سے ڈالے آتے ہیں، پھر پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ پلیز بستیاں نہ اجاڑو. یہ بستیاں کتنے دھڑلے سے مسجدیں آباد کی ہوئی ہیں تم نے قبضے کی زمینوں پر. تو یہ تو کیا حال ہے کراچی کا، اللہ معاف کرے. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، مصر سے کنعان جا رہا ہے ابھی، تو ان کے باپ نے کنعان میں یوسف کی خوشبو محسوس میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. سب پتہ تھا جب والدین ایسے کچھ چیزیں کہہ دیتے نا تو بچے بجائے اس کے کہ ابو آپ کے پاس اتنا علم ہے، کیا کہتے ہیں ابا جی آپ کیا ہو گئے؟ سٹیا گئے. ہر وقت خبط میں سوار رہتے ہیں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح کہا تھا کہ تم لوگ مجھے یہی بولو گے. اور آپ یہاں ایک شان دیکھیں اللہ کی کہ اتنے دن تک یوسف علیہ السلام گھر کے اندر، گھر کے بالکل قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے، یعقوب کو کوئی خوشبو نہیں آئی. اور پھر جب مصر سے صرف قمیص چلی آ رہی ہے تو کہنے خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ نے انبیاء رسول کو جتنا غیب دینا چاہا دیا، جتنا نہیں دینا چاہا. یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے نا تو ہمارے فرقے بندیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. کلی غیب صرف اللہ کے پاس ہے، جزوی غیب اللہ نے جسے چاہا دے دیا. آج بھی الہام کی صورت میں اللہ دیتا ہے لوگوں کو، چاہے خواب کے ذریعے بتا دے، چاہے وہ کہتے ہیں میری سکس سینس، آج بھی یہ چیزیں ایکٹیویٹڈ ہیں. تو کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ مجھے کیا آ رہی ہے، ہوا میں اس کی خوشبو آ رہی ہے. میرے ابو واقعی میری دادی ہیں تھیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. میرے والد جو ہے نا پوسٹنگس میں بہت زیادہ جاتے تھے، اور حقیقت اس ٹائم تو ایسے سیل فونز نہیں تھے. اور پھر بلوچستان پسنی، وہاں تو اکثر موسم بھی خراب اور ان کے موڈ بھی خراب ہی رہتے تھے بلوچستان والوں کے. تو آج بھی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. تو وہ کہتی تھیں کہ ہماری دادی جب ہمارے ابو وہاں سے نکلتے تھے نا تو کہتی تھی کہ میرے ہونٹ سے خود سے فرزند کا منہ نکل رہا ہے، کہیں میرے لب پھڑ پھڑائے ہیں.
یعنی کہ وہ ان کہتی قریب تھی میں اپنے بیٹے کو پیار دینا، میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ بس کہتی تو تھی، تیاری کر لے. میں نے امی کو کہا کہتی تھی تیار ہو جاؤ، کھانا تیار کر لو، میرا بیٹا میرا اور فرزندی آ تھوڑی رہا ہے. دیر بعد دروازہ بجتا تک آ گیا بیٹا. ہم نے تو ایسے بچپن سے یہ کرتے چیز، اور جب آخری دفعہ میرے آخری دفعہ دادی کی جو ملاقات ہوئی میرے ابو سے، تو ابو پسنی سے آ رہے تھے، ہے نا، پسنی میں آئے تھے نہیں رہتے تو انہوں نے کہا اچانک سے نا. اچھا اور یہ ایسے لیٹی ہوئی تھی، میں ان کے پاس ہی تھی ماں جی کے، تو کہنے لگی میرے لب پھڑائے ہیں، یعنی کہ میرے یہاں پر نا جیسے بوسا ہے، میں اپنے بیٹے پیار کو کروں گی اپنے بیٹے کو ابھی ابھی، دیکھ تیرا باپ آنے والا ہے فرزندی. اور لٹرلی دوپہر کا ٹائم تھا، جون یا جولائی کا مہینہ تھا، شدید گرمیاں، اور ہم بیٹھے ہوئے تو ایسے ٹک ٹک بالکل اسی انداز میں انہوں نے نوک کیا اور دیکھا تو میرے ابو تھے. لیکن وہ میری دادی اور ابو کی آخری ملاقات تھی. لیکن واقعی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو، جب میں ایسی پکی نیند سوتی تھی، میری امی کہتی تھی کیسے اٹھے گی، اور آج میں بھول گئی کہ پکی نیند سونا کسے کہتے ہیں. بچے بالکل بچوں کا دیکھتے ہیں نا، یوں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، ماں باپ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں. یہ ہم میوزیم کی اینٹیک چیزیں ہمیں اینٹیک لگتی ہیں، اور گھر کے ماں باپ ہمارے کامن اور کوریڈورز میں پڑے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. کہنے لگے مجھے تو ہوا بتا رہی ہے کہ یوسف نہ صحیح، یوسف سے جڑی کوئی چیز چلی آ رہی ہے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی اونت کر آئی. تب اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ یعقوب کے لیے خاص تھا، آج یہ کوئی نہ کر لے. کہ اماں کیا ضرورت ہے موتیے کا آپریشن کروانے کی. تو یہ نا خود اتنا سے یقین اور قرآن، ایمان آئے تو پھر LRBT بھی بند کر دو، پھر ساری دکانیں بند کر دو. نہیں، یہ کچھ چیزیں نا اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پہ دکھاتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کریم کے ہاتھ میں وہ تھیں کنکریاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے شیک کیا، اور صحابہ کے سامنے ایسے ہاتھ کیا تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں. آج بھی جو ہم کہتے ہیں نا ایٹم موو کرتا ہے، آج ہمیں کیمسٹری سائنس مولیکولر فارمولا بتاتے ہیں، ہر موومنٹ میں آواز ہوتی ہے، وہ آواز اس کی تسبیح ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے مگر تمہیں اس کی آواز نہیں سمجھ آتی. ہم کہتے ہیں وہ موومنٹ کرتی ہے، سرکولیشن کرتی ہے. ایسے شیک کر کے وہ جب سامنے رکھی تھی نا وہ پیبلز، تو وہ تسبیح کر رہی تھی. پھر وہی دانے عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ان کو آواز نہیں آئی. پھر وہی دانے ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر آواز نہیں. یہ بتایا جاتا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کے لیے یہ معجزات مختص تھے. تو یہ قمیض جو ہے نا، مجھے یہاں پر ایک غالب کی ایک بات یاد آئی. پتہ نہیں آپ لوگ کبھی غالب کو پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور تھا کہ ایک دن نا وہ کہیں سے بیٹھے ہوئے نا تھوڑے تھے بھی، ان کا انداز بھی تھا، مسخرہ پن بھی تھا، کرانے والی آواز میں رو رہا ہے. تو ان کی بیگم نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا غالب؟ تو کہنے لگے کہ میری قمیض گر گئی. کہنے لگی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے قمیض میں بھی تھا. تو پہلے کے جو مسخرہ پن تھا نا وہ بڑا میٹھا میٹھا. آج کا تو مذاق بھی اتنا بیہودہ ہوتا ہے کہ بہنوں کے سامنے نہیں کیا جاتا، اور بیٹیاں ہوتی تو باپ میں. مذاق منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن حسن ظرافت ہو، لطف والا مذاق ہو. ابھی تو مجھے بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد آ گیا نا کہ وہ ایک بوڑھی خاتون جو آئی تھی جی تو کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو پوری وہاں سے جنت میں فرمایا نہیں. کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو بیچاری جب اٹھ کے روتے ہوئے جب جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو بتا دیں کہ سب جوان ہو کے جنت میں سب جائیں جوان گے، نہ حسن، دو دو کانوں والے ہاں، ایسے پکارتے اتنے تھے. خوبصورت خوبصورت. مزاح آپ کو تھا کہ رسول اتنے اللہ اچھے کا تو لبظ جو استعمال کیے. حسن مزہ تھا نا، وہ تو میں کہوں آپ تنہائی میں بیٹھے اور کبھی آپ، میرے پاس ایک کتاب ہے مسکراہٹ رسول اللہ کی، اور لٹرلی مسا اور رسول کی. آپ پڑھیں اور آپ مسکرائیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک لطیفہ میری نظر سے گزرا. اچھا میں نا آپ لوگ کے لیے یاد بھی کر کے آتی ہوں کہ جاگتے رہو، یہ نہ ہو کہ بس اٹھایا یوسف کا قصہ پڑھا ہے، میں تو تھک گئی تھی. نہیں، اپنی زندگیوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے. وہ ایک بڑا مزے کا لطیفہ تھا. ایک حیدرآباد کے تو آپ کو الفاظ پتہ نا، حیدرآباد دکن والے کتنے مغلیہ انداز کی مذاق کرتے ہیں. ایک دماد آیا اپنے سسرال میں، اور سسر جی نے جو ہے نا انڈوں کا شوربہ بنا کے سالن سامنے رکھ دیا. تو جب وہ کیا کہتے ہیں انڈا گریوی کا سالن نا، تو کہنے لگے دماد نے جب جھانکا کٹورے کے اندر تو صرف کٹے ہوئے انڈے پڑے ہوئے تھے. کہنے لگے حضرت ان کے امی ابو سے ملنے کا بڑا دل تھا ہمارا. انڈوں کے امی ابو کون ہیں؟ چکن ہے. تو وہ سسر بھی بڑے مزاج کے مسخرے تھے. کہنے لگے آپ ان کو یتیم جان کے ان کے ہاتھ سر پہ دست شفقت رکھ لیجئے. تو مذاق منع نہیں ہے، لیکن انداز یہ نہ ہو کہ کسی کی تحقیر نہ ہو. ٹھیک ہے جی.
یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی اوت کر آئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. نیک لوگوں سے دعا کروانا سب سے بڑھ کے بچوں کے لیے ان کے والدین کی اور شوہر کے لیے ان کی بیوی کی دعا قبول ہوتی ہے. بیوی سے نہیں بنا کے رکھی، بھابھی سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، پھر بیوی کی بددعائیں پڑیں گی. آپ ہمارے گناہوں کے لیے کی بخشش کے لیے دعا کریں. واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا. بڑوں میں بھی بڑا حلم ہونا چاہیے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور سب کے سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. جب ستیلے بھائیوں کی بات کھلی تو کتنے شکوے والی آیات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کتنا ان کا گناہ ان کو یاد دلایا. کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں تو جب صلح نامہ بھی ہوتا ہے سارے گناہ رکھے جاتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں تو فون پہ بتا رہے ہوتے ہیں کال کر کے لوگ. آپ دیکھیں پھر گھرانے کبھی نہیں سمٹ سکتے. لیکن جہاں غلط ہے وہاں بتانا بھی ہے. یوسف علیہ السلام نے جہاں وہ حق پہ تھے اس کی حجتیں بھی دی، دلیل بھی دیا، بولنے کا اپنا ہنر بھی استعمال کیا. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے؟ اور ہمیں کون نظر آتی ہیں؟ بھابیاں، نندیں. یقین کریں واقعی ہمارے استاد بہت پیار سے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ایک مرد کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 25 سال وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا. دو بھائیوں مثال کے طور پہ 25 سال دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ 25 سال کیا بہن بھائیوں کی یا دونوں بھائیوں کی آپس میں بانڈنگ تھی کہ 25 مہینے میں آ کے اگلی نے فساد ڈال دیا. کبھی کبھار نا بیس اندر سے بہت کمزور ہوتی ہے. جب بلڈنگ گر جاتی ہے تو لوگ بات کی جو فلور ڈلتا ہے اس کو الزام دیتے ہیں کہ فلور ایسا ڈلا اس کی وجہ سے. نہیں، کہیں بیس میں بہت جو ہے نا خلوص کا پانی کم ڈلتا ہے، کہیں بیس میں بہت کم آبیاری ہوتی ہے. آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ چند مہینوں میں بلکہ چند دنوں میں گھروں کی چیزیں الگ ہونے لگتی ہیں، شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ اور جو ہے نا حلم ختم ہو جاتا ہے لوگوں میں سے. اور پھر بلیم ڈالا جا رہا ہوتا ہے بہوؤں پہ، بھابھیوں پہ، نندوں پہ. کتنی اسٹرانگ ہو گئی آج کی خواتین کہ 25 سال کے بھائیوں کی بانڈنگ توڑوا دی، جو ایک دوسرے کے ساتھ 10 سالوں سے کئی سالوں سے ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کا سہارا تھے. کیسے خاتون نے آ کے اتنا کچا آپ لوگ کا بانڈ کہ اس نے آ کے چند دنوں میں آپ کی خوشی ایک دوسرے سے جدا کر دی، بلکہ ایک دوسرے کے نہ ہونے کو خوشی کا نام دے دیا. تو ہمارے استاد صاحب نے اس میں کیا کہا کہ خدا را اپنی مسز کو بہت اپنے ساتھ فری رکھو، بہت اچھے سے اس سے مشورے کرو، بہت محبت کرو، اس کے مشورے کی بڑی تعظیم کرو، لیکن اتنا اختیار نہ دے دو کہ وہ بتائے کہ تمہیں رحمی رشتوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. قوام کو نو ڈاؤٹ قوام ہی ہونا چاہیے. بے شک وہ علیم اور حکیم. واقعی یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. دنیا کی ہر نعمت حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھ لیں کہ گود میں موجود ہے. تخت ان کے پاس ہے، والدین ان کے پاس ہے، بھائی ان کی قدر کرنے والے ہو گئے، ستیلے رشتے جو ہے نا ان کو پہچان چکے ہیں، ان کی حقیقت کو. اللہ نے ان کو مصر میں اعلیٰ مقام دے دیا. حسن و جمال سے بھرپور ہیں، ان کی جو ہے نا پاک بازی بھی پورے مصر پہ آشکار ہو چکی. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا، خوابوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. جہاں گئے ایمان کے ساتھ گئے اور سچی ناموری کے ساتھ گئے. اور ان ساری دنیا کی سب نعمتیں مل جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے بھی فکرے کس چیز کی لگی ہوئی؟ اللہ آخرت میری اچھی کر دے، اللہ آخرت میں مجھے صالحین کا ساتھ دے. یہاں سب کچھ مل جائے اور آخرت میں انسان دونوں ہاتھ سے خالی کھڑا ہو، کیا ہوگا اس کا؟ دنیا مانگی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن فوکسڈ کیا؟ وفی الآخرۃ حسنہ. کلائمیکس پہ کیا چاہیے اللہ؟ دا اینڈ آف لائف کیا چاہیے اللہ؟ کہ میری آخرت سنور چکی ہو. تو یہ چیز بڑی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے کہ آپ کو باقی نعمتوں کی دعا کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ نہیں دکھیں گے،
کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے جلدی چھٹکارا دے دے. انہوں نے تو خود اختیاری قید پسند کیا تھا، انہوں نے خود اس کے اوپر جو ہے نا اختیاری صبر کیا تھا. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے، یہاں مانگ رہے ہیں اللہ سے، آخرت کے لیے فکریں کر رہے ہیں. آخرت نبوت مل چکی ہے، اتنا دنیا کی جو ہے نا نعمتیں ان کے پاس آ کے سمٹ چکی ہیں، لیکن ان کو اب کس چیز کی فکر لگی، اللہ اس کا تو دی اینڈ ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی. اس میں نا جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو، اس حال میں موت ہے کہ تیری فرما برداری میں موت آ رہی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کے ساتھ سازش کی تھی. پلاٹنگ کے لیے بھی کیا کیا تھا، اتفاق کیا تھا. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر مان کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پہ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. یعنی کہ نبی تم سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، تم نے پورا قصہ جو کر تو سنا بھی دیا ہے، سینکڑوں سال پرانی بات تم نے یوں رکھ دی گویا آج کل کی بات ہو. لیکن کیا لگتا ہے جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے ایمان لانے کے لیے سوال کیا تھا، وہ کھوجی تھے، تمہاری نبوت کو کھوج لگانا چاہتے تھے. تو کیا ہوا، تم ان کو سنا بھی دو گے تو ایمان ان میں سے کم ہی لانے والے ہیں. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پہ سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں تصدیق سے اور ہر چیز ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفسیر اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. الحمدللہ یہ سورہ یوسف احسن القصص تھا، قصوں میں بہترین قصہ جس میں بالکل فرسٹ فیملی سسٹم کو ڈسکس کیا. باپ کی طرف سے سارے بھائی سگے تھے لیکن کیا ہوتی ہے یہ ستیلا پن، اور پھر کس طرح انسان جو ہے نا حسد کی آگ میں جلتے جلتے قتل تک کے اقدام کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی تربیت کسی عام مرد نے نہیں کی تھی، وقت کے نبی کے گھر ان کی تربیت کی جا رہی تھی. کس طرح سے انہوں نے محبت سے سمجھایا ہوگا، تلقین کی ہوگی، 12 بیٹوں کو سنبھالا ہوگا، اور اس دن کے لیے کہ ان کے سب سے محبوب بیٹے کو وہ صرف باپ کی قربت کے لیے قتل کر دیں یا کنویں میں پھینک دیں. اور پھر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بھی انہوں نے جھوٹ بولا اور کتنا جتھا بن کے کیوں نہ جھوٹ بولا، جھوٹ کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے حق کے سامنے. اور اس کے علاوہ ہمیں اس سے بردباری جسے کہتے ہیں نا، عفو درگزر، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پورا اختیار تھا کہ ان کو مصر میں قید کر لیتے، ان کے قحط پہ تماشا بناتے، ہنستے، ان کے ٹھٹے مارتے، لیکن انہوں نے تو کتنی محبت سے نہ جتایا، نہ ستایا، نہ بار بار ٹیز کیا. اور کتنی، میں کہتی ہوں کہ واقعی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اچھی شکل و صورت نہیں، اچھی حکمت دے رکھی تھی، حلم دے رکھا تھا، بردباری دے رکھی تھی. اور نبیوں اور رسولوں کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس موقع پہ شکر کرنا پڑتا ہے جہاں عام انسان کے صبر کرنا بھی مشکل ہو. اور کس طرح سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ جب ان کے دوسرے بھائی پہ چوری کا الزام لگایا گیا تو کس طرح سے ضبط کر کے پی گئے اور بدلہ نہیں لیا. اللہ کے نبی کریم نے فرمایا نا کہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو مطلب اپنے غصے کو پچھاڑ دے، بدلے کی طاقت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سالوں گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت میں یعقوب کا کوئی ہاتھ نہیں نظر آ رہا. آپ کو تو یہ دکھ رہا ہے وہ بہت چھوٹے تھے تو کنویں میں ڈال دیے گئے اور زمانے نے ان کو بڑا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ سارا کریڈٹ اپنے والد کو دے رہے ہیں کہ سب آپ کی وجہ سے، ابا جی آپ یہاں بیٹھے، کریڈٹ گوز ٹو یو.
یہ ہوتے اچھے، ورنہ آج کے والدین بچوں پہ جان مار دیتے ہیں، اپنی خواہشیں ختم. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہماری تربیت ہی کیسی کی ہے؟ ادھر دیکھیں کہ باپ کا اگر کوئی حصہ نہیں بھی تھا، دعائیں ساتھ تھیں. اور پھر ان کا بھی ہے، دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا کہ بیٹے کیا کیا کر کے لے آئے، لیکن جوان بیٹوں کے ساتھ کہتے ہیں نا اڑی بازی نہ کرنا. وہ ہمارے استاد صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ جب بیٹے کی چپل کا سائز اور باپ کی چپل کا سائز ایک ہو جائے تو موافقت پیدا کر لینی چاہیے، اختلاف نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنا نصیب کرے. ہمیں اپنے پیارے رشتوں کو احترام اور اکرام، انہوں نے کتنا بھی برا ہمارے ساتھ کیوں نہ کر لیا ہو، ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اہل القرآن بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیمنا قرآن کی آیات سے ہمارا بلڈ کر دیا، شاید ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا بھی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کے درمیان بدگمانیاں ختم فرمائے اور قربت نصیب فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.